میڈ ان جاپان لکھ دیا جاتا ہے، تو وہ میڈ ان جاپان بھی پاکستان میں ہی لکھا گیا ہو تو اس چیز کو لوگ آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں۔ آج ہم کتنی جاپان کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میری والدہ جب بیمار تھی، ان کو بلڈ پریشر رہتا تھا، والد صاحب کو بلڈ پریشر رہتا تھا، میں اس وقت سے اس تلاش میں تھا کہ کوئی بلڈ پریشر کی ڈیجیٹل مشین ملے جو بالکل رزلٹ جو ہے ایکوریسی ہو اس میں۔ کیا آپ کو پتا ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اکثر بلڈ پریشر کی بیماری سے ان کو فالج بھی ہوتا ہے، برین ہیمریج بھی ہوتا ہے، موت بھی واقع ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں تو بلڈ پریشر کی بیماری بہت زیادہ۔ میں نے جن ڈاکٹروں سے پوچھا بھائی یہ 1 نمبر مشین کہاں سے ملے گی، سب نے کہا بھائی جاپان سے ملے گی۔ جس سے بھی پوچھو بھائی یہاں جب میں آیا لوگ کہہ رہے ہیں جاپانی 1 نمبر ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جاپانی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جاپان میں صفائی ستھرائی بہت ہے اور یہ نظر بھی آ رہی ہے۔ تو بھائی اس قوم کا دنیا پر بھی احسان ہے، ہم پر بھی احسان ہے کہ ہم جب کوئی جاپانی چیز ملتی ہے تو ہم اسے آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں۔ نہیں لیتے تو وہ مہنگی ہونے کی وجہ سے نہ لے رہے ہو، لیکن جس کی دسترس میں ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی اللہ نے دنیا میں ان کو دنیا کا امام بنایا ہے۔ یہ تو امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم برسا دیے تھے، جس کے بعد فوجی لحاظ سے یہ کمزور ہو گئے، ورنہ فوجی طاقت میں بھی یہ دنیا میں سب سے آگے نکل جاتے اگر وہ ایٹمی دھماکہ، ایٹمی حملہ نہ ہوتا۔ لیکن یاد رکھو دنیا میں ہر چیز ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک قوم کے پاس ایک چیز ہے تو جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہم وہ بھی اس سے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج غیر مسلموں کے پاس دنیا کا علم ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز میں وہ آگے ہیں، لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو ان کے پاس اللہ کی تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے سفیروں کی تعلیمات نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، دونوں ٹھیک ہوں گے تو انسان سکون کی زندگی گزارے گا۔ دونوں پہلوؤں میں سے ایک میں بھی کمی ہوگی تو یا تو آخرت خراب ہوگی یا دنیا خراب ہوگی اس کی۔ ہماری زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک ہم انسان ہیں مادی اعتبار سے۔ مادی اعتبار کا کیا مطلب ہے؟ ہماری 2 آنکھیں ہیں تو گدھے کی بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آپ لوگ نے ہاں میں ہاں ملانی ہے نا، اگر ہوتی ہیں 2 آنکھیں تو گدھے کی بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو کیا گدھا کھانا نہیں کھاتا؟ ہمارا معدہ ہوتا ہے تو کیا کتوں کا معدہ نہیں ہوتا؟ ہمارے دانت ہوتے ہیں چبانے کے لیے تو کیا شیر کے نہیں ہوتے؟ شیر کے بھی ہوتے ہیں۔ جنسی خواہش انسانوں میں بھی ہوتی ہے، جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ گھر بنا کے جانور بھی رہتے ہیں اور انسان بھی رہتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے بھائی انسان میں اور جانور میں؟ انسان میں اور جانور میں فرق ہے تہذیب کا۔ تہذیب سمجھتے ہیں؟ انسان مہذب ہے، جانور مہذب نہیں ہوتا۔ انسان اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، جانور اچھا اور برا نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے کہا، کسی نے کہا میرا یہ کتا جو ہے بہت نیک کتا ہے بھائی، نیک آدمی ہے یہ، یا نیک کتا ہے۔ اچھا کتا تو کہیں گے، اچھا اس اعتبار سے اسپیڈ بہت تیز ہے، بھونکتا بہت اسپیڈ کے ساتھ ہے اور وفاداری زیادہ کرتا ہے، اس اعتبار سے کہیں گے۔ نیک اور برا جانوروں میں بولو نہیں ہوتا۔ جانور تھوڑی نیک ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جانور کو جیسا پیدا کر دیا وہ فطرت کے اسی راستے پر موت تک چلتا رہتا ہے، لیکن انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ بھائی کو نا بعد میں کوئی عربی میں ترجمہ یا جیپنیز میں ترجمہ کرے، جو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جاپانی مولانا آگے، اردو تھوڑی بہت بھی نہیں جانتے۔ لست مولانا انشاءاللہ، صرت مولانا، تصیر مولانا انشاءاللہ، تصیر عالما انشاءاللہ۔ ان کو علم کا شوق ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کو پورا کوئی ترجمہ کرے بعد میں جیپنیز میں۔ اچھا اس طرف ہو رہا ہے ترجمہ، اگر ادھر چلے جائیں وہاں جیپنیز میں ترجمہ۔ تو دیکھو جو مقام کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو وہیں کے لوگ ہوں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، قرآن کہتا ہے ہم نے جو پیغمبر بھیجے اسی قوم میں بھیجے
یہاں جو لوگ عالم بنیں گے نا، جو اوریجنل جاپانی ہیں، وہ جس طرح یہاں دین کی خدمت کر سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. اس لیے میں یہاں علماء کو کہہ رہا ہوں یہاں دینی مدرسے بناؤ. اور دارالسلام والوں کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اس ادارے میں. یہ دارالسلام ہی ہے نا اس کا نام. اور ارشاد صاحب کا خصوصی شکریہ، یہاں کی انتظامیہ کا بہت شکریہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور یہ جو عمل انہوں نے کیا اس میں اگر کوئی بھی خیر ہو اللہ اس کے لیے ان کے اس عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو یہاں تعاون کرتے ہیں صدقہ جاریہ بنائے اللہ تعالیٰ. تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا انسانوں میں نیک بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اب نیک بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. دو طرح کی نالج اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. چند اچھی صفات تو پیدا ہو جائیں گی، مکمل اچھے انسان نہیں بن سکتے. اب غیر مسلموں میں کے پاس وہ دونوں علم نہیں ہے، اس لیے ان کے اندر چند اچھی صفات تو پیدا ہو گئی ہیں، بہت ساری، بلکہ چند نہیں بہت ساری اچھی صفات پیدا ہو گئی ہیں. لیکن جو وہ تمام اوصاف جس سے انسان اچھا انسان بنتا ہے، وہ تمام اوصاف کے لیے جو علوم چاہیے اور جو چیزیں چاہیے وہ صرف پیغمبروں کے پاس وہ علم ہے. وہ پیغمبروں کے سوا کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے. وہ کون سی دو علم ہے، دو چیزیں ہیں جن سے ہمیں پتا چلے کہ ان کو سیکھنے کے بعد انسان اچھا انسان بنتا ہے. سب سے پہلا علم یہ ہے کہ آپ کو اچھائی کی ڈیفینیشن پتا چل جائے کہ اچھا کسے کہتے ہیں اور برا کسے کہتے ہیں. ساری دنیا کے سارے انسان مل کے اگر یہ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، جب تک اللہ سے نہیں پوچھیں گے انسان عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. ناممکن ہے. چند چیزوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، جھوٹ بری چیز ہے، بس دھوکہ دینا بری چیز ہے. لیکن اگر آپ عقل سے فیصلہ کرو نا تو بعض دفعہ عقل جھوٹ کو اچھا بنا کے پیش کر رہی ہوتی ہے، دھوکہ دینے کو اچھا بنا کے پیش کر رہی ہوتی ہے. ساری چیزیں عقل سے نہیں پتہ چلتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو اچھی قومیں سمجھی جاتی ہیں وہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہیں، وہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہیں. حالانکہ ان کے اندر تو کوئی دیکھنے میں کوئی برائی لگتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ سے نہیں پوچھا، اللہ کے پیغمبروں سے نہیں پوچھا، اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان نہیں لے کر آئے، جس کی وجہ سے ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی ضرورت، اللہ کے پیغمبر. دیکھو اللہ براہ راست ہم سے بات نہیں کرتا، اللہ اپنے سفیروں کو بھیجتا ہے انسانوں میں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ کہتا ہے میں لوگوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، میں انسانوں میں کسی کو سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ وہ میرا پیغام انسانوں تک پہنچائے، اور فرشتوں میں بھی کسی کو سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ وہ اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچائے. اللہ نے فرشتوں میں جبریل کو سلیکٹ کیا تاکہ وہ اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لے کر جائیں، اور انسانوں میں اللہ نے آدم کو سلیکٹ کیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور الیاس علیہ السلام، اور صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. بے شمار پیغمبر اللہ نے بھیجے، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا کہ میں اپنے بندوں کو دو باتیں بتاؤں گا. نمبر ایک، اچھائی کہتے کس کو ہیں. نمبر دو، اس اچھائی پہ چلنے کے لیے جو انسان کو ترغیب چاہیے، کس بیس پہ وہ چلے گا اچھائی پہ، وہ علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو بھائی آپ لوگ یہاں جاپان میں رہتے ہو، یہاں بہت زیادہ سائنسی ترقی ہے. جس کو جاپان کا پاسپورٹ مل گیا پاکستان میں کے حساب سے وہ اس وقت جنت الفردوس میں. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں جاپان میں رہتا ہوں، مجھے رشتہ نہیں مل رہا. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جاپان میں رہتے ہو اور پاکستان سے آپ کو رشتہ نہ ملے. لڑکی والوں کو جب پتا چلے گا لڑکا جاپان میں رہتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ رشتہ نہ دے. آپ یہ بولو آپ کو یہاں نہیں مل رہا، یہ بولو آپ، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بندہ لڑکا جاپان میں رہتا ہو اور لڑکی پاکستان میں اور وہ رشتہ نہ دے رہے ہو. کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، جو شخص پاکستان سے باہر جا کے رہ رہا ہے پاکستانیوں کی نظر میں وہ کامیاب ہے، اس کو اب جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستانیوں کے جو حالات آپ کو پتہ ہی ہوں گے، جو کیا حالات چل رہے ہیں وہاں. آئے دن ڈکیتیاں، چوریاں، موبائل چھینا جا رہا ہے، جیب کترے گھوم رہے ہیں. بس میں جاؤ تو
نیچے اترو تو بٹوا غائب، 20 قسم کے مسائل چل رہے ہیں. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہمیں ایسے حکمران دے جو ایماندار ہوں. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی دیکھو، ہمیں یہ جو اسلام برا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چونکہ اسلامی ملک ہے نا اس لیے یہ حالات ہیں. نہ یہ مطلب نہیں. اسلامی ملک کی وجہ سے حالات خراب نہیں ہیں. ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جن کے پاس ہمارے ملک کی لگام ہے، جن کے ہاتھ میں. اور ان میں اگر کوئی خامی ہے، اتنی ترقی کے باوجود اگر خودکشیاں ہو رہی ہیں تو اس اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں نظام اسلامی ہو ہمارے ملک کا، جو آئین ہے قرآن و سنت، یہ حکمران ہمیں چند دن کے لیے ادھار دے دو، انشاءاللہ ہم جاپان سے آگے نکل جائیں گے. اور ہمارے والے حکمران جاپان کو 1 ہفتے کے لیے ادھار دے دو، ان کا ہم سے زیادہ بیڑا غرق نہ ہوا تو میرا ویزا کینسل کروا دینا جاپان کا. ہم سے زیادہ بیڑا غرق ہو جائے گا ان کا. 1 ہفتے کے لیے ان کو ادھار دے دو اور ان کے والے 1 ہفتے کے لیے ہم کو دے دو، ہم ان سے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس مادی ترقی ہے، اللہ کا علم جو قرآن و سنت کا علم ہے، جو پیغمبروں کا علم ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس پیغمبروں کا علم ہے مگر اس پر عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ ہم دین کے رہے نہ ہم دنیا کے رہے. تو بھائی کامیابی کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. کامیابی کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں جلدی وقت بہت تھوڑا ہے، پھر آپ کو سوال جواب کا موقع بھی دینا ہے. دیکھو اچھا انسان بننے کے لیے چند اللہ نے قرآن مجید میں صفات بیان کی ہیں. جب تک وہ صفات آپ کے اندر پیدا نہیں ہوں گی اللہ کی نظر میں آپ نہ اچھے بنو گے اور نہ اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہوگے. کامیاب بھی وہی ہوگا جس کو اللہ نے کامیاب کہا ہے. دنیا کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ کامیابی قرار نہیں دیتا. یہاں بہت سے لوگ دنیا میں آئے ہیں جو بڑے اچھے بن کے زندگی گزاری، حادثاتی موت سے وہ مر گئے. کیا وہ کامیاب تھے؟ دنیا کے لحاظ سے تو وہ ناکام تھے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے ہیں جن کی دعوت پر کی کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لے کر آیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. دنیا کے لحاظ سے وہ ناکام سمجھے جاتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی نظر میں اچھے بن کے دنیا سے چلے گئے. تو اب میں جلدی آپ کو بتاؤں گا بھائی اللہ کی نظر میں اچھا کسے کہتے ہیں، جاپانیوں کی نظر میں اچھا کسے کہتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ کی نظر میں جس کو اچھا کہتے ہیں اس میں کچھ وہ کام ہے جو جاپان والے کرتے ہیں اور کچھ وہ کام ہے جو جاپان والے نہیں کرتے، وہ آپ کو کرنے پڑیں گے. اب ہم پتہ کر کیا رہے ہیں؟ نہ ہم جاپان والے کام کر رہے ہیں اچھے والے اور نہ ہم اسلام والے کر رہے ہیں. تو نہ ہم ادھر کے رہے اور نہ ہم ادھر کے رہے. ہمارے ایک دوست تبلیغ میں نکلے، میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، بہت ماشاءاللہ صحت مند موٹے تازے ہو کے آ گئے، مزاحیہ تھے بہت، ان کی طبیعت میں مزاح تھا. میں نے کہا کہ تبلیغ میں آپ نے 4 مہینے لگائے اور اتنا ڈبل وزن آپ کا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو تبلیغ میں ہم نکلتے ہیں تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. کیوں ہم نکلتے ہیں؟ آخرت کی فکر. کہہ رہے ہیں یار میں نے اصولوں کے مطابق وقت نہیں لگایا. انسان دبلا ہوتا ہے 2 فکروں سے، یا تو دنیا کی فکر سے یا آخرت کی. تو کہنے لگے میں جب تبلیغ میں نکلا دنیا کی فکر ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا ہو نہیں سکی. تو دونوں فکریں کیا ہو گئی ہیں بھائی؟ ختم ہو گئی. تو ہمارا بھی حساب کتاب کچھ ایسا ہی ہے، ہمارا بھی ایسے حساب کتاب ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ کہتا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے اس کے وجود پر ایمان لے کر آؤ. جو شخص اللہ کے وجود کا انکار کرے، جو ملحد بن جائے، جو ایتھیس بن جائے، جو یہ کہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، آٹومیٹیکلی بنی ہے، یہ دھماکے سے پھٹ پھٹا کے خود ہی سارے انسان، غفار بھائی، ستار بھائی، اچک زئی اور یوسف زئی اور کاکڑ زئی، یہ سارے آٹومیٹیکلی بن گئے. اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا خود بخود. چاہے ساری دنیا کے سارے سائنسدان مل کے یہ دعویٰ کریں کہ آدم خود بخود وجود میں آئے، بندر سے وجود میں آئے، آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہوا ہے، اللہ اس بات کو نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہو اور نہ اور تم بھی خود بخود بن گئے ہو، تمہارا کوئی کریٹر نہ ہو. یہ ناممکن ہے. ایک چھوٹا سا بٹن ہماری قمیض میں لگا ہوتا ہے نا، یہ بھی کہیں بنا ہوتا ہے، یہ خود سے بولو نا وجود میں نہیں آیا، ایسا نہیں ہو سکتا. اور بنانے والا جتنا
ماہر ہوگا اس کی پروڈکٹ اتنی ہی زبردست ہوگی. میڈ ان جاپان لکھا ہوگا آنکھ بند کر کے لوگے, کیونکہ بنانے والے جاپان کے سائنسدان ہیں. اب ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اور جاپان کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھتے ہیں. میں جاپان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں, دنیا کے بہترین مینوفیکچرنگ یہاں پر ہوتی ہے. جاپان کے سائنسدانوں نے ایک روبوٹ بنایا جو پوری دنیا میں سب سے اچھے روبوٹ سمجھے جاتے ہیں. انسان جیسا ہوتا ہے, اس کی آنکھ ہوتی ہے, اس کی ناک ہوتی ہے, اس کے کان ہوتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ وہ روبوٹ ہے جس کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے یہ کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں آیا ہے, تو آپ لوگ یہ بات مان لو گے؟ آپ بولو کہ فلاں سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا ہے, مان لو گے یہ بات؟ وہ روبوٹ, اب مجھے بتاؤ, اللہ کا بنایا وہ روبوٹ جو آپ کے سامنے بیٹھ کر اس وقت بیان کر رہا ہے, اور آپ لوگ وہ روبوٹ جو میری بات کو سن رہے ہیں, جن کے سچی مچی کے کان ہیں, جن میں خود سے سننے کی صلاحیت ہے, وہ کسی ریموٹ کنٹرول کے محتاج نہیں ہے, جن کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے, جن کی ناک میں سونگنے کی طاقت ہے, جن کی زبان میں بولنے کی طاقت ہے. زبان پہ آپ کوئی بھی چیز رکھو فوراً بتا دے گی اس کا ٹیسٹ کیا ہے. جس کے دماغ میں ہزاروں کلومیٹر لمبی رگیں ہیں, جن کو فولڈ کر کے, جن کو اکٹھا کر کے کھوپڑی میں اللہ نے ڈال دیا. اتنا عجیب و غریب انسان, کیا اس کی وہ کہیں کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوگا؟ اس کا کوئی مینوفیکچرر نہیں ہوگا؟ اس کا کوئی کریٹر نہیں ہوگا؟ کیا وہ خود بخود بن سکتا ہے؟ اس لیے قرآن بار بار یہ کہتا ہے یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے, اس کو کسی نے بولو بنایا ہے. اس نظریے سے اگر آپ ہٹ گئے, اگر آپ نے کہا میں خود بخود بناؤں, تو اللہ کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہو سکتے. آپ بیوی کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہو, آپ اولاد کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہو, آپ پڑوسیوں کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہو, آپ حکومت کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہو, لیکن جو اصل حاکم ہے نا خدا, وہ کہہ رہا ہے اچھے نہیں ہوتے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کافر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا, لوگ کہتے ہیں اتنے اچھے اعمال کر کے بھی جہنم میں جائے گا. ہے بھائی اتنے اچھے ہوتے ہیں, بات کرنے سے پہلے تھینک یو, بات کے بیچ میں تھینک یو, اور بات کے آخر میں تھینک یو. اور ہمارے یہاں آپ کہیں گاؤں دیہات میں چلے جائیں, بات کرنے سے پہلے گالی, بیچ میں گالی, اور آخر میں مذاق میں گالی دے کے چلا جائے, اگر لڑائی نہیں بھی ہو. لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے یار, اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, وہ جنت میں جائے گا. اور اتنے اچھے اخلاق, اتنا اچھا ایٹیٹیوڈ, اتنی خوبصورت سڑکیں, اتنی زبردست پروڈکٹ انہوں نے مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. بھائی اللہ کی نظر میں اچھائی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بنانے والے کے وجود کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے. اگر بنانے والے کو نہیں مانتے تو بھائی آپ دنیا کی نظر میں اچھے ہیں, اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں. تو آخرت کی کامیابی دنیا نہیں دے گی, کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو جو دے گا اس کی نظر میں تو پہلے اچھے بنو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی بیگم صاحبہ پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال, اپنی ماں کا بھی خیال, اپنے باپ کا بھی خیال, ساری دنیا کو خوش رکھا ہوا ہے. شوہر جب اسے کوئی کام کہتا ہے تو نہیں مانتی ہے بھائی, تو ساری دنیا کہے گی یہ انٹی بہت اچھی ہیں. میاں کیا کہے گا؟ آپ کے لیے ہیں, میرے لیے نہیں ہے. الٹی مثال دیتا ہوں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک آدمی جو ہے ساری دنیا کی انٹیوں سے خوشی خوشی بات کرتا ہے, جیسے کہ پاکستان میں تو بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں, کسی بھی انٹی کا فون آ جائے گھنٹہ گھنٹہ بات کرتا رہے گا اس سے بیٹھ کے. بیگم کو سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. خواتین کی شکایت آتی ہے نا, ہمارا میاں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوتا ہے, یہ تو شکر کرو مجھے تو یہاں گٹر ہی نظر نہیں آ رہے, پتہ نہیں گٹر سڑکوں کے نیچے ہیں کہاں ہیں. اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ گٹر کے ڈھکن ہے. گٹر ہیں ان میں ڈھکن نہیں ہے. یعنی کون پی گیا, یہ سندھ حکومت پی رہی ہے, کون پی رہا ہے ہمیں معلوم نہیں. جب کسی زمانے میں گٹر پہ ڈھکن ہوا کرتے تھے تو خواتین کی شکایتیں آتی تھی, ہمارا میاں گٹر پہ ڈھکن پہ بیٹھ کے دوستوں سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتا ہے, ہنسی مذاق کرتا ہے, لیکن جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. وہ ایسے گھر میں آتا ہے بد اخلاقی کے ساتھ جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہو, ایسے بدتمیزی سے گھر میں داخل ہوگا. ہوتا ہے, بہت سے مردوں کو دیکھا ہے. تو اب آپ بتاؤ اس آدمی کے دوستوں سے پوچھیں گے کہ یہ بندہ کیسا ہے, تو دوست کیا کہیں گے؟ بہت اچھا ہے, 2 گھنٹے گٹر کے ڈھکن پہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے, چرس پیتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے, ہیروئن پلائیں وہ پی لیتا ہے. ہمارا انڈی والی تو اسی کو بولتے ہیں نا, جیسے دوست چل رہے ہیں آپ ویسے ہی
آپ چرسیوں میں بیٹھو اور بولو چرس بری ہے تو آپ کو اچھا کہیں گے؟ اب مجھے نہیں پتا یہاں کیا چلتی ہے، وہاں تو یہ چلتی ہے، اب یہاں کا مجھے نہیں پتا، یہاں کے حساب سے پوچھیں گے یہاں کیا کون سی چیز چل رہی ہے. خیر، تو اگر یہ آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو عورت کہے گی بھائی اچھا ہے دوسروں کے لیے، میرے لیے اچھا نہیں ہے. زیادہ آپ نے بدسلوکی کی تو ایک دن آپ سے طلاق مانگ لے گی، چھوڑ دے بھائی تو مجھے. آپ کہیں گے میں اتنا اچھا آدمی، وسیم سے پوچھو میں اتنا اچھا، غفار سے پوچھو میں اتنا اچھا، اچکزئی سے پوچھو میں اتنا اچھا، کاکڑزئی سے پوچھو میں اتنا اچھا، اور فلانے سے پوچھو میں، تم اس سے طلاق مانگ رہی ہو کہ بھائی جن کے ساتھ اچھا ہے انہی کے ساتھ جا کے بیٹھا کر، میرے ساتھ تو اچھا نہیں. تو خوب سمجھ لو جیسے یہ دنیا کا اصول ہے اللہ کا بھی یہ اصول ہے. اللہ کہتا ہے بنانے والا میں ہوں، کریٹر میں ہوں، آسمان سے بارشیں میں نے برسائیں، فالق الحب والنوى، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر تناور درخت میں بناتا ہوں. یہ جو گٹلی میں اب لوگ کیا کر رہے ہیں، جو سائنس پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی گٹلی میں جو درخت بنتا ہے وہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، اللہ کہاں گیا اس میں؟ بھائی زمین میں ڈالو گے کھاد، وہ نائٹروجن پیدا ہوگی، اس سے آٹومیٹیکلی اس کی گروتھ ہوگی، اور وہ ہوتے ہوتے پورا ایک پروسیس ہے. وہ بھائی یہ گٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہو گئے کہ اس کو زمین میں ڈالا جائے، اس سے پودا بننا شروع ہو، پھر درخت بننا شروع ہو، پھر اس میں پھول پیدا ہو، تتلیاں اس کی طرف مائل ہو، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہو، پھر اس سے پھل پیدا ہو، پھر وہ پھل پکے، پھر آپ کھائیں اور اس کے اندر وہی گٹلی نکلے تاکہ یہ درخت دوبارہ بھی پیدا ہو. اتنا خوبصورت تناسب کے ساتھ کسی سافٹ ویئر کی ایسی زبردست انسٹالیشن یہ آئی فون میں اب تک نہیں ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اینڈرائڈ میں نہیں ہے ایسی انسٹالیشن. تو آئی فون خود بخود نہیں بن سکتا، گٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر کا آٹومیٹیکلی انسٹال ہونا پاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے فالق الحب والنوى، یہ جو گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہوں اور اس سے پھل پیدا کرتا ہوں، یہ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ میں نے انسانوں کی خدمت کے لیے گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے، میں نے کیا یہ کام. اب کافر کیا کرے گا؟ وہ آم بھی کھائے گا، وہ خربوزہ بھی کھائے گا، وہ تربوز بھی کھائے گا، وہ کہیں درخت کے نیچے لیٹا ہوگا، اس کے سر پہ سیب گرے گا تو وہ گریوٹی کا لا بھی نکال لے گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کون ہے جس نے سیب کے بیج میں ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہیں کہ وہ درخت بن کے پھل بن کے اور ہمارے جسم میں آئرن کی کمی پوری کر رہا ہے اور ہم کھاتے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں. تو کیا اس کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تک وہ جانے کی کوشش نہیں کرے گا. لہذا وہ انسانوں کی نظر میں محبوب بن جائے گا، لیکن جس نے بنایا ہے اس کی نظر میں وہ محبوب نہیں بنے گا، نہ اس کی نظر میں وہ اچھا بنے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے بنانے والے پر ایمان لایا جائے. بنانے والے پر ایمان لایا جائے. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو. کسی کے بہکاوے میں آ کے اللہ سے تعلق ختم بولو مت کرو. دنیا کی ترقی جب انسان دیکھتا ہے نا، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو غیر مسلم ممالک میں آتے ہیں تو ان کی خوبیاں نہیں لیتے، بلکہ اپنے پاس جو خوبی ہے اس سے دستبردار ہو جاتے. ان کے پاس ایک خوبی ہے بھائی، ایمانداری ہے، حکومت کے قوانین کی پابندی ہے، وقت پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اللیگل کام کو برا سمجھتے ہیں. یہ خوبیاں تو اسلام کی ہیں، اصل میں یہ تو لینی چاہیے، لیکن بجائے یہ خوبیاں لینے کے اپنے پاس جو خوبی ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات، وہ تعلیمات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہو گیا. ایک آدمی کے پاس شہد ہے، وہ شہد استعمال نہیں کر رہا، وہ چرسیوں کے پاس بیٹھتا ہے، شہد کی بوتل ان کو دے دیتا ہے اور ان سے کیا خرید لیتا ہے؟ چرس پینا. تو گھاٹے کا سودا کیا نا اس نے. تو پہلی بات اللہ نے بتایا کہ جو بنانے والا ہے اس کے وجود پر ایمان. دوسری شرط کامیاب ہونے کے لیے، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں. ہندو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہندو کو اس کو بھگوان سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کریٹر ہے، خالق ہے. مسلمان اس کو اللہ کہہ رہے ہیں، ہندو کہتے ہیں وہ کیا ہے بھائی؟ بھگوان. جب ہندو سے پوچھا جائے بھگوان کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل بھگوان. ہندو بھی کیا کہتے ہیں؟ اصل بھگوان کتنے ہیں؟ آپ لوگ بولیں نا منہ سے، ایک ہے. عیسائیوں سے پوچھا جائے گاڈ کتنے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک. یہودی سے پوچھا جائے ایک. تو پھر اللہ کیوں کہتا ہے یہ لوگ توحید پرست نہیں ہے بھائی؟ وجہ اس کی ہے کہ زبان سے بول رہے ہیں ایک، لیکن عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ایک کو نہیں مانتے. آج مسلمانوں میں بھی یہ شرک پھیل گیا ہے. زبان سے کہتے ہیں ایک اللہ، اللہ کہتے ہیں جب ایک اللہ ہے تو اسی کو مانو. ہم تو کیا کہتا ہے مشرک؟ ہم اسی کو مانتے ہیں بھائی. پھر اللہ کہتا ہے ہندو سے پھر یہ دوسرے بتوں کے سامنے جھکتے کیوں ہو؟ پتھر کے بتوں کے سامنے
یہاں کے ہندو پھنس جائے گا. عیسائیوں سے کہا جاتا ہے جب ایک اللہ کو, ایک خدا کو, ایک گاڈ کو مانتے ہو تو عیسیٰ ابن مریم سے دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جی. تو کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ نے بہت کچھ کرنے کا اختیار عیسیٰ ابن مریم کو دے رکھا ہے. ہندو کہتا ہے ہم بھگوان کو مانتے ہیں لیکن یہ چھوٹے موٹے جو بھگوان جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں ان کے سامنے جھکیں گے تو وہ والا سچی مچی والا بھگوان خوش ہوگا. اللہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ جن معبودوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور جھکتے ان کے سامنے ہو تو جس کے سامنے جھکتے ہو اصل تمہارا خدا تمہاری رائے میں وہی ہے. میں یہ دعویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں تمہارا خدا ہوں. اگر مجھے مانتے تو صرف میرے سامنے جھکتے. وہی مثال دیتا ہوں غفار بھائی والی. آپ گھر جاتے ہو, آپ کی بیوی آپ کی خدمت نہیں کرتی, آپ اسے بولتے ہو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, وہ نہیں مانتی. وسیم بھائی گھر آتے ہیں, جو کہیں گے وہ ماننا شروع کر دیتی ہے بھائی. ستار بھائی گھر آئے, جو کہہ رہے ہیں چائے بناؤ بنا رہی ہے. شوہر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ شوہر کہتا ہے بیگم میں تمہارا شوہر ہوں تو کیا تم اس بات کو نہیں مانتی ہو؟ کہتی مانتی ہوں. کیا تم میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا شوہر ہے؟ نہیں جی, شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے. آپ خوش ہو جاتے ہو, ماشاءاللہ آئندہ سے یہ کس کی اطاعت کرے گی؟ میری اطاعت کرے گی. وسیم اور غفار کو یہ لفٹ نہیں کرائے گی. اس کے بعد آپ نے کہا اچھا بیگم ذرا چائے بنا کے لا. نہیں بنا رہی. غفار نے بولا جا کے بنا رہی ہے. پھر آپ کو غصہ آئے گا بیگم تمہارا شوہر غفار ہے یا میں ہوں؟ کہے گی شوہر میرے آپ ہیں, نادرا کا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس, میں صرف آپ کو مانتی. ایک دن آپ کو غصہ آئے گا, آپ بولو گے یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, مت بولو کہ میں تمہارا شوہر ہوں. یہ جھوٹ زبان سے مت بولا کرو. جس کا عورت کا ایک شوہر ہوتا ہے تو اس شوہر کے مقابلے میں شوہر والی عزت اور شوہر والی محبت کسی اور کو نہیں دیتی. یاد رکھو جس کا ایک معبود ہوتا ہے وہ معبود اور اللہ والی محبت اور جو کام اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے وہ سلوک کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا. جھکا صرف معبود کے سامنے جاتا ہے اور عبادت صرف معبود کی جاتی ہے, دعائیں صرف معبود سے مانگی جاتی ہیں. تو صرف یا اللہ مدد, سجدہ صرف اللہ کے سامنے اور حاجت روا مشکل کشا صرف اور صرف اللہ. نہ کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا ہے, نہ کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا ہے, نہ کسی سے مرادیں ماننی ہے, نہ یا رسول اللہ مدد, یا نہ یا علی مدد, نہ یا غوث آدم مدد. مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی. جو اللہ کے علاوہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, اللہ کہتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا تو اللہ کہتے ہیں پھر مجھے پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ہوں تو میں اکیلا ہوں. شوہر برداشت کرتا ہے اپنے شوہر ہونے میں شرکت. بیگم کہ آپ بھی میرے شوہر ہیں, وسیم بھی میرا شوہر ہے. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیش کی معذرت, ان کو عزت دے رہا ہوں میں. غصہ آئے گا نا شوہر کو, بھائی میں ہوں تو یہ کیا ہے. تو یاد رکھو جیسے مرد سربراہ ہوتا ہے, مرد کیا ہوتا ہے؟ سربراہ. سربراہ اپنی سربراہی میں شرکت برداشت نہیں. ایک ملک کے 2 وزیر اعظم ہوتے ہیں, آرمی کے 2 چیف ہوتے ہیں. یہ کیسی بات ہے کہ اللہ برداشت کر لے بھائی؟ حدیث میں آتا ہے انا اغیرکم, تم میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کبھی اپنے ساتھ شرکت برداشت نہیں کرتا. جو اللہ کو مانے لیکن اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرے, اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے, چاہے اس کے اخلاق کتنے اچھے ہوں, چاہے وہ کتنا ہی اچھا شہری ہو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو ہے عقیدہ. تیسرے نمبر پہ اللہ کہتے ہیں کہ جو موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں. کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا. دیکھو اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور انسان کو بنایا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حساب و کتاب, ہمارے عمل کا حساب و کتاب نہیں ہے. یہی مطلب ہوا نا. دنیا میں تھوڑی انصاف ملتا ہے بھائی, کسی کو پورا انصاف ملتا ہے دنیا میں. یہاں دنیا میں 100 انسانوں کے قاتل بھی ہیں لیکن وہ چھوٹ جاتے ہیں اور جو بے گناہ ہے وہ پھانسی پہ لٹک جاتا ہے. تو صبح شام ہر دنیا کے ملک میں جج کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو گواہوں پہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. اب گواہوں نے غلط گواہی دے دی, وہ لٹکا دے گا بندے کو, جج کا بھی قصور نہیں ہوتا. دنیا دار العمل ہے, یہ دار الجزا نہیں ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں, جیسے کہ دنیا میں کافر یہی کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم,
اللہ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافر کا خیال ہے، فویل للذین کفروا من النار، جو آخرت کے منکر ہیں ان کا یہ خیال بہت برا ہے، میں آخرت میں ان سے اس کا حساب و کتاب لوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا جرم، آخرت کا انکار کہ اللہ کو غصہ آ رہا ہے اس پہ۔ بھائی چلو اللہ کے وجود کا کوئی انکار کر دے غصہ بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے غصہ بنتا ہے، لیکن آخرت کا انکار کرنے پہ اللہ کو غصہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ اگر ہم آخرت کا انکار کر دیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا کیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ فنا ہو کے ختم فنش۔ تو پھر سوال ہے اللہ تو نے بنائی کیوں تھی؟ دنیا میں جو بے مقصد کام کرتا ہے وہ برا کہلاتا ہے، جو با مقصد کام کرتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر میں نے اس کائنات کو بنایا اور بے مقصد بنایا اور انسان کو ویسے ہی بنا دیا تو یہ میرے اوپر الزام ہے کہ میں ویسے ہی ایویں میں کام کر رہا ہوں۔ تو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ایویں۔ آپ نے کوئی بڑی زبردست عمارت بنائی نا اور بڑی زبردست مشین بنائی، بہت زبردست آپ کے کلاکاری تھی، وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں کیا بلڈنگ بنائی ہے آپ نے۔ اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے یہ بلڈنگ کیوں بنائی؟ ارشاد بھائی نے نئی فیکٹری بنا لی فرض کر لو، لوگ پوچھ رہے ہیں آپ نے کیوں بنائی؟ ارشاد بھائی کہہ رہے ہیں ایویں ویسے ہی بنا دی۔ آپ بولو گے یار یہ ویسے ہی کیا ملے، اتنا اس میں سریا لگا، بجری لگی اور لوگ تعریفیں کر رہے ہیں بھائی کیا زبردست فیکٹری بنائی، کیا زبردست بلڈنگ بنائی، مقصد کیا؟ کہنا توڑ تاڑ کے برابر کر دوں گا، بس ختم کر دوں گا۔ تو یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ ہے بھائی تو ایویں بنا دی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ بنی اس کائنات کو انسان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، پھر یہ بنی کس کے لیے؟ شیر لومڑی کے لیے بنی، ان کو کیا پتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کس اصولوں پہ چلتی ہے اور یہ کس، وہ تو اپنی زندگی گزار کے مر کے ختم۔ اس سوال کا جواب بھی دنیا میں کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود بنے ہوئے ہیں، بنانے والا بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا، جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی بتاتی ہے کہ میں کیوں بنی ہوں۔ آپ جاپان کے سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو، فرانس کے سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو، یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھ رہے ہو ہم کیوں بنے ہیں، وہ تھوڑی بتائیں گے، وہ تو خود بنے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ گاڑی کوئی بنتی ہے، کوئی کمپنی نئی گاڑی بناتی ہے، آپ گاڑی سے پوچھتے ہو کہ تم کیوں بنی ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بنانے والی کمپنی سے پوچھتے ہو کہ یہ کیوں بنی ہے، وہ بتائیں گے یہ سامان لوڈ کرنے کے لیے بنی ہے یا بندے بٹھانے کے لیے۔ پاکستان میں اگر سامان لوڈ کرنے کے لیے بنی ہے تو بندے بیٹھیں گے اس میں، اگر بندے لوڈ کرنے کے لیے بنی ہے تو سامان رکھا جائے گا اس میں، سمجھ آ گیا؟ کیونکہ وہاں ہم نے جو لوڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں نا اس میں بندوں کو بارات میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، ٹرکوں میں باراتیں جا رہی ہیں، اور جو پیسنجر والی گاڑی ہیں اس میں سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، تو سب کچھ سیٹ چل رہا ہے وہاں۔ لیکن اصولی طور پر جب کسی مشین کو بنایا جاتا ہے تو مشین تو خود بنی ہوئی ہے، مشین سے نہیں پوچھا جاتا آپ کو کیوں بنایا گیا، بنانے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس لیے بھائی اس سوال کا جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ ہم کیوں بنے، اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ جس نے بنایا ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وہ بتاتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب کا سب میں نے بنایا انسانوں کے لیے۔ تو ساری کائنات کا مقصد تو پتہ چل گیا کس کے لیے بنی ہے بھائی، انسان کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بنایا ہے آزمائش کے لیے، اما شاکرن و اما کفورا۔ یہ ماں کے پیٹ میں تھا، نہ سننے کی طاقت، نہ دیکھنے کی طاقت، نہ سمجھنے کی طاقت، پانی کے قطرے سے میں نے انسان کو بنایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ایک ایسے پانی سے بنایا جس میں نہ دیکھنے کی طاقت، نہ سونگنے کی، نہ سوچنے کی، نہ سمجھنے کی، 9 مہینے کے اندر تیار کر کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اور اس کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ بنا دیے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں جانے کے بعد یہ مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے۔ جو یاد رکھے گا اور اس کے حکم کو فالو کرے گا وہ شاکرن شکر گزار کہلائے گا، اور جو بھول جائے گا وہ اللہ کی اصطلاح میں ناشکرا کہلائے گا۔ انسانوں کا ناشکرا نہیں، اللہ کا ناشکرا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، جو اچھا عمل کر کے آئے، مجھے یاد رکھ کے آئے، وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم،
اور جو برا عمل کر کے جائے, میرا انکار کر کے جائے, وہ بھی مٹی ہو کے ختم. فرمایا کہ کیف تحکمون ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, تم میرے بارے میں کیسے فیصلے کر رہے ہو. تو جو آخرت کا انکار کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا, ظالم اور مظلوم کوئی انتقام نہیں. تو یہ الزام کس پر ہے بھائی؟ اللہ پر ہے. اس لیے اللہ نے اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہو رہی نا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ, جزاک اللہ, سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو مر کے مٹی ہو کے کیا ہو جاتے ہیں, ختم. ہم تو جاپان کے سائنسدانوں سے پوچھیں گے جنہوں نے اتنی زبردست مشینیں بنائی, اگر وہ رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی سائنٹیفکلی ممکن ہے تو ہم مان لیں گے. کیا خیال ہے؟ لیکن جب ہم سائنسدانوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل. اب جاپانی میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, یہ ناممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ بولو زندہ ہو. میڈیکلی کہتے ہیں یہ ممکن, بولو نہیں, میڈیکلی یہ ممکن نہیں. وجہ اس کی یہ کہ باڈی بھی ختم. دیکھو پورا جسم سلامت ہوتا, خالی دل ہوتا, ہو سکتا ہے کوئی مشین لگا کے دل چلا دیا جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں میڈیکلی ممکن نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب کہ یہ ممکن ہے یا نہیں, یہ سائنسدانوں سے مت پوچھو, یہ اس سے پوچھو جس نے پہلی دفعہ بنایا. پہلی دفعہ بننا بھی میڈیکلی ممکن نہیں تھا, سائنٹیفکلی ممکن نہیں تھا, کیونکہ تم کچھ بھی نہیں تھے, یہ کائنات بالکل بھی نہیں تھی. ہم کہتے ہیں دھماکے سے وجود میں آئی ہوگی, دھماکے سے آٹومیٹیکلی اتنا خوبصورت دھماکہ اور ایسی انرجی اور اتنا میٹیریل کہاں سے آیا کہ اس دھماکے کے بعد سورج, چاند, ستارے اور بارشیں اور سمندر میں مچھلیاں اور مچھلیوں کی خوراکیں اور انسان اور وسیم بھائی, غفار بھائی, ستار بھائی, یہ دھماکے کے نتیجے میں سارے اچک زئی, کاکڑ زئی اور مختلف قسم کے زئی اور جاپانی اور چائنی اور اتنی اور پھل فروٹ اور بیلیں اور کریلے اور میٹھے انار اور یہ ساری چیزیں دھماکے کی پیداوار خدا کی قسم نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کے ارادے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی ہے. تو لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے وہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. تو یہ سائنسدانوں سے مت پوچھو کہ یہ عقلی طور پہ ممکن ہے یا نہیں, بنانے والے سے پوچھو, وہ تمہیں بتائے گا. جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. ہم ہر چیز پوچھ رہے ہیں سائنسدانوں سے, کچھ تاجروں سے پوچھ رہے ہیں, کچھ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہیں, کچھ یونیورسٹی میں پروفیسر سے پوچھ رہے ہیں. بھائی خدا سے پوچھو نا بھائی. وہ کہے گا جس نے منی سے انسان بنا دیا, ایک پانی کے قطرے سے بنا دیا. یہ تو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جا کے انسان بن کے نکلتا ہے, اس لیے ہم نے اس کی لاجک بیان کر دی. اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, کوئی مان لیتا کہ اس قطرے میں آنکھ بھی بن سکتی ہے, ناک بھی بن سکتا ہے, دماغ بھی بن سکتی ہے, دل بھی بن سکتا ہے, اور دل کی حرکت بھی ہو سکتی ہے, دل پمپ بھی کر سکتا ہے, ناخن اور سر کے بال اور پورا انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر نکلے گا, اور جس دن باہر آئے گا اسی دن ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جائے گا, اور اس بچے کو کچھ نہیں پتا ہوگا, لیکن یہ پتا ہوگا دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا. تو جس خدا نے یہ کیا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. یہاں اکثر میں سورہ یاسین کا آخری رکوع سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. ہماری نظر میں ایمان کی بڑی ویلیو ہے, خوب سمجھ لو. لوگ آتے ہیں غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں, ان کے اخلاق دیکھتے ہیں, اچھی بات ہے, بہت اچھے اخلاق ہیں, آپ بھی اختیار کریں, یہ تو اسلام کا حکم ہے, میں بھی اس پر بھی آؤں گا انشاءاللہ. لیکن پھر اپنا ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کی نظر میں ایمان کی ویلیو نہیں رہتی. ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا میرے بھائی. آخرت بڑی خطرناک ہوگی, بتا رہا ہوں, بہت خطرناک ہوگی آخرت. اللہ نہیں چھوڑے گا. ایک ہی تو چیز بچی اور بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ مہنگائی کے ڈسے ہوئے ہیں ہم لوگ, کرپٹ حکمرانوں کو برداشت کر رہے ہیں. ایک کیا چیز رہ گئی ہے؟ ایمان رہ گئی. وہ بھی گیا تو گئے ہم تو, نہ دنیا کے نہ آخرت کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غیر مسلم آیا, وہ گیا, بڑا ہوشیار تھا وہ. اس نے قبرستان کی پرانی ہڈی نکالی کسی مردے کی, بہت پرانا کوئی دفن ہوا ہوا نا, صدیوں پرانا, اس کی تھوڑی سی ہڈی باقی رہ گئی تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہو اللہ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا, حساب و کتاب کے لیے اپنے سامنے لے کر آئے گا,
بھلا یہ ہڈی جو پرانی ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، سڑ گئی، اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ اس کا مقصد تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کہ یہ کیسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. نبی نے کہا تھا نا تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، داؤد علیہ السلام نے بھی کہا، آدم علیہ السلام نے بھی کہا، سلیمان، سارے پیغمبروں نے یہی کہا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو سب پیغمبروں کے ساتھ یہی مذاق اڑایا گیا. قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر کو کہا گیا کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، بھلا ہم جب مر جائیں گے مٹی ہو کے ختم اور کیڑے ہماری لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے، کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں نا، تو میں مرغیوں کے لیے کیڑے بناتا ہوں، کیونکہ مرغیوں کو کیڑے سے کیا ملتا ہے؟ پروٹین ملتا ہے نا، تاکہ انڈا خاندانی قسم کا پیدا ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ خاندانی انڈا، ایک تو انڈا ویسے ہی خاندانی چیز ہے، اوپر سے وہ اور خاندانی ہو جائے تو آپ جو کھائے گا پھر وہ خاندانی ہو جائے گا. تو مرغیوں کے لیے نا میں کیا تیار کرتا ہوں؟ کیڑے. اب وہ ہوتے ہی ہے کہ کھل کو پانی میں ڈال کے، بھوسی ڈال کے اس کو 2-3 دن رکھو، اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں مکھیاں ہول سیل کے حساب سے. اچھا میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا، انہوں نے کہا کہ گوروں کے لیے، اپنی مرغیوں کے لیے کیڑے ملتے ہی نہیں ان کو، کیونکہ ان کے یہاں مکھیاں نہیں ہیں. اب پاکستان میں لوگ مکھیاں پال رہے ہیں اور ان سے انڈے جو ہے نا ان کے سے کیڑے بنا کے باقاعدہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں گوروں کو، وہ اپنی مرغیوں کو کھلاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی. مکھی بھی کسی نہ کسی انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تبھی ان ملکوں میں مکھیاں نہیں ہیں. تو مکھیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ لوگ ہم سے مکھیاں کے انڈے جو ہے نا ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں وہاں مکھیاں پالنے کی ضرورت نہیں، وہاں خود ہی پلتی ہیں مکھیاں. تو میں نے کیا کیا، میں نے کھل لے کے رکھی، اس میں کیڑے تیار کیے. اب کیڑے تیار ہو گئے تو میں نے مرغی کو کھلائے. ایک آدمی آیا، اس کو بڑا ترس آیا کیڑوں کے اوپر. اس نے کہا مفتی صاحب یہ ظلم نہیں ہے، یہ زندہ کیڑے مکھیاں کھا رہی ہیں، وہ مرغیاں کھا رہی ہیں. تو میں نے فوراً جواب دیا، میں نے کہا آج مرغیاں ان کو کھا رہی ہیں، کل قبر میں یہ ہمیں کھائیں گے. یہ ظلم نہیں ہے، ظلم وہ ہے جو یہ ہم پہ کریں گے، اس لیے ان کو پہلے مرغیوں کو کھلاؤ. اصل تو قبر کے کیڑے ہیں جو کس کو کھائیں گے بھائی؟ ہم کو کھائیں گے. تو کیڑے پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا ظالم ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ مفتی صاحب کی لاش ہے، یہ بریگیڈیئر کی لاش ہے، کرنل کی لاش ہے، وزیر اعظم کی لاش ہے، رکشے والی کی لاش ہے. کیڑا کسی پہ ترس نہیں کھاتا، اس لیے ہم تو اس کو کھائیں گے بھائی، یعنی خود نہیں، مرغیوں کو کھلائیں گے. تو اس کافر نے کہا جب کیڑے ہماری لاش کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں، کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، تو بالکل نام و نشان مٹ جاتا ہے. ہماری باڈی تو کیڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، ختم، فنش. من یحیی العظام، تو ایسی کھائی ہوئی بوسیدہ پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ اعتراض کس پہ ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نبی نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو پیغمبر تھے نا، میسنجر آف گاڈ تھے. آپ تو جو اللہ کی طرف سے وہی آتی وہ لوگوں کو بتا دیتے، اس لیے آپ خاموش رہے. بھائی میرا کام تھا، نبی نے کیا کہا؟ میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا. میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تم اعتراض کرو، تم جانو، کون جانے؟ اللہ جانے. آپ کسی جگہ پہ ملازمت کرتے ہو، آپ کو باس نے کہا جا بھائی میرا یہ پیغام فلاں کو دے کر آ جا. آپ دے کر گئے، اس کو آیا غصہ، وہ آپ کو گالیاں دینے لگے. آپ بولے گا بھائی مجھے کیوں گالیاں دے رہے ہیں، میں تو جاب کرتا ہوں بھائی، میں تو باس کا پیغام تمہیں دے کر آؤں. جو لڑنا ہے کس سے جا کے لڑو، سے جا کے لڑو، مجھے کیوں برا بلا کہہ رہے ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ تھے. تو اس کافر نے اعتراض کیا، ہمارے نبی نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ یہ اعتراض اصل میں نبی پر نہیں ہے. کس پر ہے؟ اللہ پر. اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا اور قیامت تک کے لیے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اگر نبی کو میں نے جواب دیا اور صرف اسی کو بتانے کے لیے، تو یہ مطمئن ہو نہ ہو آئندہ آنے والی جو نسل ہے نا جن کو یہ اعتراض ہوگا ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے قرآن میں نازل کر کے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا کہ جس کو بھی یہ خیال پیدا ہو کہ ہم دوبارہ موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، وہ اللہ کے اس کلام کو پڑھ لے، اسے اس کا جواب مل جائے گا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ فرماتے ہیں یہ جو انسان آپ کے پاس آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صدیوں پرانی ہڈی کیسے زندہ ہوگی، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے پانی کے غلیظ قطرے سے پیدا کیا، اور اس وقت یہ کہہ دیتا کہ یہ سے کوئی نہیں بنا سکتا، تو اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یہ سے کوئی نہیں بنا سکتا؟ اسے ہم نے بنایا
اور اس پانی کے قطرے کو ایسا بنایا کہ وہ جب جوان ہوتا ہے تو خصیم مبین جھگڑا کر رہا ہے بنانے والے سے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم. اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا, کہہ رہا ہے جب میں ہڈی ہو جاؤں گا تو مجھے کون پیدا کرے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اے نبی اس کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے. اس کو کہہ دیں کہ جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا, جو کہ عجیب ہے, وہی تجھے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اب تو ہڈی ہے, پہلے تو ہڈی بھی نہیں تھا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اب تو ہڈی ہے, پہلے تو ہڈی بھی نہیں تھا. غلیظ پانی, اور وہ پانی بھی نہیں تھا, وہ مٹی تھا, گوبر پانی, اسی کے ملاپ سے والدین خوراک کھاتے ہیں, اسی سے اللہ تعالیٰ ان کا خون بھی بناتا ہے, ان کی آنکھوں میں توانائی بھی, اسی سے اولاد کے جرثومے بھی بنتے ہیں. ایک ہی روٹی ہے کتنے کام کر رہی ہے. دیکھو آپ جب گھر بناتے ہو 20 قسم کے میٹیریل چاہیے آپ کو. دروازے بنانے کے لیے لکڑی چاہیے, سیمنٹ سے بن جائے گا دروازہ. وائرنگ کے لیے پلاسٹک چاہیے. پاکستان کے حساب سے بات کرو, مجھے نہیں یہاں پتا یہاں کیا لگ رہا ہوتا ہے, یہاں تو سب کچھ. واش روم دیکھ کے میں حیران ہو گیا, ایسے ٹیکنیکل قسم کے واش روم. آپ جاؤ تو وہ خود ہی کھل جائے گا, آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. پانی اپنے حساب سے آئے گا, عجیب حساب. میں تو حیران ہو گیا بھائی یہ کیا ہو رہے ہیں آپ. تو مجھے نہیں پتا, پاکستان کے حساب سے میں بتا رہا ہوں. آپ کو دروازوں کے لیے لکڑی چاہیے, لکڑی سے دروازہ بنے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اس میں خفیہ کیمرے لگانے ہیں تو الگ سے اس کے لیے میٹیریل ہوگا, وائرنگ الگ چیزوں سے ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ٹھیکیدار یا جو بلڈر ہے, جو تعمیر کرنے والا ہے, آپ نے اس کو سیمنٹ کی بوری لا کے دی اور بولا اسی سے پوری بلڈنگ بھی بناؤ, اسی سے شیشے بھی بنے, اسی سے قالین بھی بچھے گا گھر میں, اسی سے صوفے بھی آئیں گے, اسی سے چولہا بھی بنے گا, ساری چیزیں. وہ کہے گا بھائی کیا کر رہا ہے, اس سے ساری چیزیں. چولہا لوہے سے بنے گا, کھڑکیاں لکڑی سے بنیں گی, ان کی لکڑی کے اندر جو شیشہ الگ آئے گا وہ بجری سے بنے گا. شیشہ نہیں لا سکتا تو بجری لا دے, میں بجری سے شیشہ بنا دوں گا, ریت سے بنا دوں گا. ہر چیز کے لیے ایک میٹیریل چاہیے. لیکن بچہ جو ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے. ڈیجیٹل کیمرے ہیں یہ آنکھ, اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں, اسی روٹی سے بچے کا دل بن رہا ہے, اسی روٹی سے بچے کی کھوپڑی بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی انگلیاں بن رہی ہیں, ہڈیاں بھی اسی سے, گوشت بھی اسی سے, جگر بھی اسی سے, اور گردے بھی اسی سے, ساری کی ساری چیزیں اسی سے. جس دن بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا, اب دودھ اسی روٹی سے بننا شروع ہو. دودھ کو دیکھو, بچے کو دیکھو, بالکل ایک الگ چیز. صرف روٹی ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں نا 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 نا, انسان کو صحت کے لیے صرف روٹی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پھل بھی کھانے پڑے گا, گوشت بھی کھانا پڑے گا. وہ ڈاکٹر اپنی جگہ صحیح کہتے ہیں. لیکن میں صحراؤں میں گیا ہوں, گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں, جن کو روٹی اور دودھ کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہے. وہ صرف ستو پیتے ہیں ساری زندگی, ستو سے ساری چیزیں بن رہی ہیں ان, اور 100 سال جی کے جاتے ہیں دنیا سے. ان کی روٹی سے اللہ ہر ضرورت پوری کر رہا ہے, ہر ضرورت روٹی سے پوری ہو رہی ہے. تو بھائی جو رب ایک مٹی پانی کے ملاپ سے ساری چیزیں بنا سکتا ہے, اللہ کہتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. یہ انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے کہ کون پیدا کرے گا, ونسی خلقہ, اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. جب ہم کہتے ہیں نا یہ ممکن نہیں ہے, ہم اپنی پیدائش کے عمل کو بھول چکے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی تمہیں وہی پیدا کرے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, تم نے ایک طرح کا پیدا کرنا دیکھا ہے جس پر تم ایمان لے آئے, کیونکہ دیکھا ہوا ہے. ایک طرح کا پیدا کرنا بھی دیکھا نہیں ہے, میں ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہوں. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ, اسی مٹی سے پہلی دفعہ تمہیں بنایا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, دوبارہ مار کے مٹی میں تحلیل کر دے, دوبارہ مٹی بن جاتے ہیں. 2 دفعہ تو دیکھ لیا تم نے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, تیسری دفعہ دوبارہ اسی مٹی سے پیدا کر دوں گا. تو اللہ کے لیے میرے بھائی یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آخرت پر بھی ایمان لے کر. یہ تو ہو گیا عقیدہ. اب ہم آتے ہیں کس کی طرف, عمل کی طرف. اور یاد رکھو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے. یہ عقیدہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی اس کا منکر ہے اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مان لیتے ہو, آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کیا جرم ہے؟ بھائی بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ پھر جو بعد والا نبی ہوتا ہے اس کی تعلیمات کو فالو کیا جاتا ہے.
پہلے والے نبی کی تعلیمات کیا ہو جاتی ہیں؟ کینسل. تو اگر ہم بعد میں کسی کو نبی مانتے ہیں تو اس کا مطلب اسلام کینسل ہو گیا. پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے وہ ساری کیا ہو گئی؟ کینسل. تو اگر کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحقیق کا حکم دیا ہے, لیکن یہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو عیسائیوں نے, یہودیوں نے, مشرکین نے اعتراض کیا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو نبی نہیں, بہت سے ایمان لے آئے, بہت سوں نے کہا آپ نبی نہیں ہیں, لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ تو چونکہ آخری نبی تھے لہذا آپ کے نبوت کے دعوے کو ہم سنیں گے ہی نہیں. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو پہلے آخری نبی تھے لہذا, بلکہ وہ آتے تھے تحقیق کرنے, کوئی مان لیتا تھا, کسی کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی. کسی نے ایک بھی ہمیں تاریخی واقعہ یا کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی عیسائی نے کہا ہو کہ عیسیٰ چونکہ آخری نبی تھے لہذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نہ یہ نہیں تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا, ساری دنیا کے سارے علماء جو تھے انہوں نے سب نے کیا کہا؟ بھائی اب یہ تحقیق کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہہ دیا, نبی کی زبان سے بھی کہلوا دیا, انا خاتم النبی, میں آخری نبی ہوں, لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیونکہ اسلام آخری مذہب ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نبی بن کے نہیں آئیں گے وہ, بلکہ امتی بن کے آئیں گے, اور وہ فالو کس کو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 4 شادیاں کریں گے. حقیقت ہے یہ. حالانکہ عیسائیت میں تو نکاح کے بغیر زندگی گزارنا زیادہ اچھا ہے. اب یہ رپورٹ ہے, آپ کہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے ایسے پتا چلا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی کثرت کی ترغیب دی ہے تو حضرت عیسیٰ کس پر تعلیمات پر عمل کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آگے چلتے ہیں. آپ گھبرا گئے میری بات سن کے آپ لوگ. اچھا خیر, اچھے بھلے آپ ریلیکس تھے ایک دم, آپ کو اچانک میں نے دیکھا شوق میں چلے گئے آپ لوگ. تو اب میرے بھائی, ختم نبوت بھی کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم کسی کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں مانتے. پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیثوں میں بھی ہے. تو یہ آپ کے بنیادی عقیدہ. اس کے بعد آتا ہے عمل کا تعلق. صرف عقیدہ کا درست کر لینا کافی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اچھا بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, اللہ سے معاملات بھی ٹھیک کرو اور اللہ کی مخلوق سے معاملات بھی ٹھیک کرو. اللہ سے معاملات میں ٹھیک میں سب سے پہلے نماز. جو نماز قائم نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے. 100 دفعہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہو. اللہ نے قرآن کی ابتدا کی ہے الذین یقیمون الصلاۃ, جو ہم پر ایمان والے لوگ ہیں وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور نمازیں مسجدوں میں ہوتی ہیں, گھروں میں فرض نماز نہیں ہوتی. فرض ادا ہو جائے گا, ذمے سے ٹل جائے گا. اگر آپ کے محلے میں مسجد ہے تو آپ ہمت کر کے مسجد کو جا کے آباد کرو. دیکھو غیر مسلم ملک میں تو مسلمان کی زیادہ ذمہ داری ہے مسجدوں کو آباد کرنا. اب کہیں مسجد میں 2 نمازی, کہیں 4. یہاں تو آج فجر میں نے پڑھی مسجد میں, ماشاءاللہ بہت نمازی مجھے نظر آئے, بڑی خوشی ہوئی کہ فجر میں اتنے نمازی آ رہے ہیں. یا تو یہ رپورٹ ہے کہ مسلمان یہاں کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہاں ٹھیک نہیں ہوتے, یا یہ کہ جو خراب ہوتے ہیں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, جو ٹھیک ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, درمیان والے نہیں ہوتے یہاں پہ. تو مسجدوں میں جا کے نمازوں کو قائم کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہی آپ مسجد میں جاؤ گے, ابھی یہاں یہ پھڈے نہیں ہیں, کل یہاں یہ پھڈے شروع ہو جائیں گے. وہ کیا پھڈے ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان کے علماء یہاں بہت آ رہے ہیں, تو آپ کو پھر یہاں پھڈے شروع ہو جائیں گے. گرین چینل, وائٹ چینل, ٹانگیں چوڑی, ٹانگیں پتلی, زور سے آمین, آہستہ آمین, رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ جھگڑے آہستہ آہستہ یہاں کیا ہو جائیں گے شروع. پھر یہاں جو جاپانی لوگ ماشاءاللہ اتنے مسلمان ہو رہے ہیں یہاں, مجھے انہوں نے بتایا کہ ابھی مولوی صاحب ہیں ان کے ہاتھ پہ کتنے 311 ان کے ہاتھ پہ کتنے مسلمان ہوئے ہیں جیپنیز؟ 11. ہاں 11 بندے ان کے ہاتھ پہ, اور بھی بہت سارے علماء ہیں. تو بہت سارے غیر مسلم یہاں مسلمان ہوئے ہیں. تو جب وہ مسلمان ہوں گے نا, تو وہ جب مسجدوں میں آئیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے, یہ مسجد بریلویوں کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ ٹانگیں چوڑی, یہ ٹانگیں آہستہ, یہ رفع الیدین کرنا ہے, یہ رفع الیدین نہیں کرنا ہے. وہ بیچارہ ایک ٹینشن میں عذاب میں آ جائے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھو اس مسئلے کو ایسے حل نہیں کیا جائے گا, اپنے ظرف کو بڑا رکھنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے,
اور رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت۔ اب اماموں میں مجتہدین میں اختلاف ہوا ہے۔ امام شافعی نے دیکھا کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ کر لینا بہتر ہے، فرض واجب انہوں نے بھی قرار نہیں دیا۔ امام ابو حنیفہ نے نبی کی آخری سے آخری نماز کو دیکھا کہ بھائی کیا تو ہے لیکن چھوڑا بھی تو ہے نا۔ بخاری ہی کی جن حدیثوں میں کرنے کا ذکر ہے ان میں چھوڑنے کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے اور میں اسے بھی نہیں چھیڑ رہا کہ میں وہی کام کر کے چلا جاؤں جس سے میں لوگوں کو روک رہا ہوں۔ دونوں کی طرف دلائل ہے۔ امام بخاری نے جہاں کرنے کا تذکرہ کیا ہے نا وہاں انہی حدیثوں میں اگر آپ غور سے دیکھو گے چھوڑنے کا بھی تذکرہ ہے، اگرچہ امام بخاری نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا لیکن انہی حدیثوں میں ترک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اب ہمیں اختلاف ہو گیا اس مسئلے میں کہ کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے۔ امام شافعی نے دیکھا کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں اس لیے انہوں نے کہا کیا جائے۔ امام حنیفہ نے دیکھا کہ نبی کا جو آخری عمل تھا اس پہ بہت سارے قرائن تھے کہ آپ نے آخری عمر میں صرف تکبیر تحریمہ والا کیا، انہوں نے اس بیس پہ ترجیح دی۔ تو دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک میں حدیث سناتا ہوں پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ امام ترمذی نے بتایا کہ امام بخاری جب امام ترمذی نے رفع الیدین کرنے والی حدیث ذکر کی نا فرمایا بعض صحابہ کا یہی مذہب ہے، وہ کرتے تھے۔ جب رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر کیا تو فرمایا بہت سارے صحابہ کا یہ مذہب ہے۔ تو دونوں طرف ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ ابھی میں چونکہ ان دلائل میں نہیں جا رہا، آپ کو الجھا نہیں رہا ہوں میں، تو جو رفع الیدین سے پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے میرے بھائی، جو نہیں پڑھ رہا وہ بھی کیا ہے، اس کو پڑھنے دو کم وقت کو بیچارے کو نماز۔ کیونکہ ہمارے یہاں جو مسجد سے باہر ہوتا ہے سکون سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جب مسجد میں آتا ہے تو اس کا دماغ کیا ہو جاتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے۔ دونوں طرح سے ثابت ہے۔ اب یہ اختلاف میں دونوں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وقت ہے آپ کے پاس، تھک تو نہیں گئے ہے بھائی؟ دیکھو بعض دفعہ حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کا بھی اختلاف ہوا ہے، ترجیح دینے میں صحابہ کا بھی اختلاف ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنی، اب کیا ہوا، راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ اب صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھائی نبی نے تو حکم دیا ہے بنو قریظہ پہنچ کے عصر پڑھنی ہے، لہذا ہم نماز عصر کی قضا کریں گے اور نبی کے حکم کے مطابق وہاں پہنچ کے پڑھیں گے۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ دیکھو نبی نے جو حکم دیا ہے کہ عصر پڑھنی ہے، راستے میں نہیں پڑھنی، تو نبی کو یہ علم تھوڑی تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی۔ اللہ کا صاف حکم ہے قرآن مجید میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز عصر کی نماز کی۔ تو ہم نماز پڑھیں گے۔ دونوں میں سے کسی ایک کا مقصد بھی نبی کے حکم کی مخالفت تھی؟ بولو نا۔ نبی کی بات کو سمجھنے میں کیا ہو رہا تھا، رائے میں کیا ہو رہا تھا، اختلاف۔ ایک فریق نے پڑھ لی، دوسرے نے نہیں پڑھی۔ جب یہ لشکر نبی کے پاس پہنچا تو نبی نے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط قرار نہیں دیا۔ اس سے امت کے پاس ایک اصول آ گیا، بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوگا تو جس کی جو بھی رائے بن جائے اللہ اس کی عمل کو قبول کر لے گا۔ تو یہ اختلاف مجتہدین میں انہی کا اختلاف معتبر ہوتا ہے، عوام کا اختلاف معتبر نہیں ہوتا۔ عوام کے پاس تھوڑی علم ہے۔ تو امام حنیفہ کی رائے یہ بنی کہ نہ کرنی چاہیے، رفع الیدین نہ کیا جائے، اور امام شافعی کی رائے کیا بن گئی، کر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا جیسے دو سردوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے، وہ جیسے چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا، اس پہ قرائن ہے۔ لیکن امام شافعی کی رائے کہ نہیں چھوڑا، دونوں طرف ہیں۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، امام مالک کی جو المدونۃ الکبریٰ مشہور کتاب ہے اس میں انہوں نے کہا میں مدینہ والوں کو دیکھ رہا ہوں نہیں کر رہے، تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ آخری نماز نبی کی رفع الیدین کے بغیر تھی، حالانکہ حدیث تو رفع الیدین والی لے کر آ رہے ہیں۔ تو دونوں طرف دلائل ہیں، اس لیے کوئی کسی بھی فقیہ کو فالو کرتا ہے، کوئی ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، کوئی امام شافعی کو فالو کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ دونوں کا مقصد قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، لیکن اپنی رائے پر نہیں، کسی مجتہد کی رائے کو فالو کرے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ نہیں کہ میری تحقیق، عام آدمی کی تحقیق کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے سامنے بولو کہ ڈاکٹر صاحب میری تحقیق یہ ہے کہ آپ مجھے یہ والی میڈیسن دیں، ڈاکٹر کہے گا پھر تو آ کے کلینک سنبھال لے، صحیح ہے نا، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارے پاس علم نہیں ہے، علم سے مراد ادھورا علم نہیں، پورا علم، پراپر علم، وہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس پورا علم ہے اس کو فالو کرو۔ تو ان چاروں اماموں کے پاس پورا علم تھا، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ان کے پاس پورا علم تھا۔ تو عوام میں کوئی بھی کسی مجتہد کو فالو کر لے تو انشاءاللہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہ اندھی تقلید نہیں ہے، اندھی تقلید ہوتی ہے اپنے باپ دادا جو گمراہ تھے ان کو فالو کرنا۔ اگر کسی صاحب علم کو فالو کرتے ہیں تو یہ فالو کرنے کا تو قرآن نے حکم دیا ہے، یہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو اس لیے ان چکروں سے اپنے آپ کو نکالو، پڑھنے دو نماز جس طرح سے پڑھ رہا ہے۔ تبلیغ میں آپ وقت لگاؤ نا تو وہ نہیں کہتے کہ یہ ٹانگیں چوڑی کیوں ہے، پتلی کیوں ہے، زور سے آمین کیوں ایسا، وہ کہتے بھائی تو نمازی بن جا۔ سمجھتے ہو بات کو؟ تو جو جس طرح سے پڑھ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو، بھائی کسی ایک فقہ کو فالو کر لو،
باقیوں کو کیا سمجھو, باقیوں کو بھی صحیح سمجھو. تو بیسک چیزیں تو سب کی ایک ہی ہے نا, 5 نمازیں سب میں فرض ہیں, رمضان کے روزے سب میں فرض ہیں, زکوٰۃ سب میں, ماں باپ کی اطاعت سب میں, زنا سب میں حرام ہے. تو بیسک چیزیں سب کی ایک جیسی ہیں. توحید سب کے نزدیک ہے. ہاں توحید و سنت میں یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کر لو, یا اللہ مدد کہہ دو, یا رسول اللہ مدد کہہ دو, سب صحیح ہے. نا 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 نا, اتنا آگے براڈ مائنڈڈ ہونے کی ضرورت. وہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں, آپ خوش بھی ہو جائیں گے, بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. ایک دیہات سے ایک بچہ آیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے, پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا اس کا, 8-10 سال اس نے گزار کے ٹائم برباد کر دیا. اب جب وہ اپنے گاؤں میں واپس جانے لگا, مولوی صاحب تھک گئے ہیں کیا؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے بیان پر شارٹ کر دوں. یہ 3 بھائی بالکل شکل کے ایک جیسے ہیں. میں جب ملتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہوتا ان سے ملا ہوں کہ ان سے ملا ہوں, ان سے ملا ہوں ہمیشہ. پھر اچھا یہ اب اس سے ملے گلے تو دوسرے بھائی آئے, میں نے کہا ابھی تو گلے ملے, یہ دوبارہ کیوں مل رہے ہیں گلے؟ جاپان میں یہ سہولت نہیں ہے. دیکھو جاپانیوں کے 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں, تو یہ سہولت اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے, پاکستانی کو, پشاور والوں کو دی ہے, کوئٹہ والوں کو دی ہے. تو میں تو کہتا ہوں آبادی کا ریشو یہاں ماشاءاللہ اتنا بڑھ رہا ہے, یہ جاپان پر بھی احسان ہے ہمارا, ورنہ ملک تو بے آباد ہو جائے گا. یہ تبھی یہاں کی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے بھائی, اگر گورنمنٹ کو پتہ چل جائے نا میرے 16 بچے ہیں, مجھے یہاں کی نیشنلٹی مل جائے, گورنمنٹ کہہ یہ اسپیڈ یہاں بڑھاؤ آ کے, کہہ رہے ہیں یہ اسپیڈ یہاں بڑھاؤ, ہمیں افراد چاہیے, افراد ہم پیدا کرتے ہیں, تو اس لیے اور مزید اسپیڈ کی ضرورت ہے. تو خیر وہ ایک گاؤں میں بچہ تھا, وہ پڑھ کے گیا. اب پڑھا بڑا تھا نہیں, اس نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں, مجھے آتا واتا تو کچھ نہیں ہے, اب لوگ آئیں گے مجھ سے مجھے مفتی سمجھ کے مسئلے پوچھیں گے, تو مجھے تو مسئلوں کے جواب معلوم نہیں ہے, تو میں اپنی بے عزتی سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ اس کے استاذ نے کہا دیکھو بیٹا, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو تھوڑی دیر سر جھکانا, غور و فکر کرنا اور کہنا اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں علماء کا کیا ہے؟ اختلاف. لوگ سمجھیں گے بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی آ گیا. دوسرا کام یہ کرنا کہ مسائل میں شقیں نکالنا. جیسے وکیل پوچھتا ہے نا اس کی 2 صورتیں ہیں, یہ ہوگا یا یہ ہوگا, تو یہ چلا گیا گھر. اس سے جب کوئی مسئلہ, ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ مفتی صاحب کنویں میں چوہا مر گیا ہے, کتنے ڈول نکالیں گے کہ کنواں پاک ہو جائے گا؟ اس نے کہا پہلے یہ تحقیق کرو گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے, یہ تحقیق کرو. اگر مر کے گرا ہے تو الگ حکم ہے, گر کے مرا ہے تو وہ بیچارہ کہاں سے تحقیق کرے گا جا کے؟ اب کوئی دوسرا بندہ آیا, مفتی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا اس میں علماء کا اختلاف. حیران ہوا, زیادہ ہی پڑھ لکھ گیا بھائی, اس کو تو اختلاف کا بھی پتہ ہے, دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے ایک قول کے مطابق, وہ بھی ٹھیک ہے, ہر چیز میں یہی ڈال دیا اس نے. لوگ کنفیوز ہونے لگے, یار کوئی ایک چیز تو ہو جس میں اتفاق ہو. اب اس کو عادت پڑ گئی ہر مسئلے کے بارے میں کہنا کہ علماء کا کیا ہے اختلاف. ایک دن ایک آدمی نے امتحان لیا, دیہاتی نے, بولا اس کو کلمے کا مطلب بھی پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ کسی نے آگے پوچھا کہ بھائی مسلمانوں کا بنیادی کلمہ کون سا ہے بھائی, کلمہ توحید کون سا ہے؟ اس کو عادت پڑ گئی تھی بے سوچے جواب دینے کی. اس نے کہا اس میں علماء کا اختلاف. لوگوں نے پکڑ کے جوتے مارے, یار کلمے میں بھی اختلاف ہے. تو اس سے میرے بھائی پتہ چلتا ہے کلمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا مطلب؟ صرف کلمے کے الفاظ میں نہیں, کلمے کے مفہوم میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ, اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ, صرف یا اللہ مدد, مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ, علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود صرف اللہ, وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, اور اللہ کے سوا جو بھی کچھ کرے گا سبب کا محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم سب کے سب, تمام پیغمبر, تمام فرشتے, تمام انسان, تمام جنات, سب کے سب محتاج کس کے ہو؟ اللہ کے. لہذا حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اس میں کوئی اختلاف بولو نہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں آ رہا ہے وہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے, کہہ رہے چلو یار اختلافی مسئلہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ بھی مانگا جا سکتا ہے بزرگوں سے, قبروں سے, آپ کہ چلو یار علماء کا کیا ہے. یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں. ہاں نمازوں میں اس طرح بھی ہے اس طرح بھی ہے, رفع الیدین بھی ہے, رفع الیدین کے بغیر بھی ہے, زور سے آمین بھی, آہستہ آمین بھی. ایک انگریز کی عدالت میں نا پھڈا ہوا, جب انگریز نے ہندوستان پہ حکومت کی نا تو اس کی کورٹ میں مولاناؤں کے پھڈے بھی آتے تھے. 2 مولانا کی لڑائی ہوئی, ایک نے کہا آمین زور سے ہے,
دوسرے نے کہا آمین آہستہ. اتنا جھگڑا ہوا کہ وہ کورٹ میں پہنچ گیا ان کا مسئلہ. اب جج نے دونوں طرف کے دلائل سنے. اچھا جو کہتے تھے آہستہ آمین وہ کہتے تھے آمین بالسر کہتے ہیں اس کو, آمین بالسر, اور جو زور سے ان کو کہتے ہیں آمین بالجہر. آمین بالجہر کا مطلب زور سے آمین, آمین بالسر کا مطلب آہستہ. تو جج نے جب دونوں کے دلائل سنے نا تو اس نے کہا یار مجھے جو نتیجے میں پہنچا ہوں, تمہارے مذہب میں آمین بالجہر بھی صحیح ہے, آمین بالسر بھی صحیح ہے, لیکن تم لوگ جس آمین کے قائل ہو وہ نہ بالجہر ہے نہ بالسر ہے, وہ بالشر ہے. سمجھ رہے ہو, وہ والی آمین ہے جو کیا ہے, شر پھیلانے, یہ تمہارے مذہب میں نہیں ہے. تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. تو یہ ہے اللہ اور بندے کا, اللہ کے حقوق بھی, اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے کیا ہے, نماز. تو ارادہ کرتے ہو. اب ہم آتے ہیں مخلوق کے, بس مخلوق کے موٹے موٹے حقوق بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. مخلوق کے حقوق میں اللہ نے سب سے پہلے زنا کو حرام قرار دیا. کیوں؟ جب زنا انسان کرتا ہے, عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے, لیکن عورت کو اس کا وہ حق نہیں ملتا جو ملنا چاہیے. اللہ نے کہا عورت کی طرف جانا ہے بیوی بناؤ, اور بیوی بنانے کا مطلب کیا ہے, گیس بجلی کا بل کون دے گا, گورنمنٹ دے گی کیا, شوہر دے گا. اس کو حمل ہو گیا, اس کی ذمہ داری, سارا خرچہ کس پر ہے, بچے کی تعلیم کا خرچہ کس پر ہے, شوہر پر. اس کا نان نفقہ, اس کی خوراک کا سارا خرچہ کس پر ہے, گرل فرینڈ میں یہ نہیں ہوتا. یہ اللہ نے عورت کا حق بنایا ہے جو مرد کے اوپر ہے, اور عورت اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بیوی والے حقوق مجھے نہیں چاہیے, میں گرل فرینڈ بن کے رہوں گی. اللہ نے اس کے لیے بھی حرام قرار دیا, کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کا نقصان ہے. کیونکہ مرد کو جب فری میں عورتیں ملیں گی تو وہ پھر بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو عورت پر اس بات کو حرام کر دیا کہ تو کسی کے پاس اپنی خوشی سے بھی نہیں جا سکتی. لہذا اسلام میں جبری زنا بھی حرام, اور آپس کی رضامندی سے زنا بھی کیا ہے, حرام ہے, تاکہ خاندانی نظام تباہ و برباد نہ ہو. تو زنا اگر اللہ نہ کرے کسی سے ہو گیا ہے, خوب گڑ گڑائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ لوگوں کو, ننگے مرد اور عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے, جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں, دونوں کو برہنہ کر کے اللہ آگ میں پھینک دے گا. تو بہت بڑا جرم ہے یہ. اسلام نے اس پہ 100 کوڑے رکھے ہیں. اگر کمارا مرد کرتا ہے حکومت اور شادی شدہ کرتا ہے, رجم رکھا ہے اسلام نے, اتنی سخت سزا ہے. تو کبھی اس گندگی اور برائی کے قریب مت جانا. پیغمبروں کا طریقہ زنا نہیں ہے, پیغمبروں کا طریقہ نکاح ہے. جانور وداؤٹ میرج فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں, انسان وداؤٹ میرج فزیکل ریلیشن قائم نہیں کرتے. یہ مخلوق کے حقوق میں ہے. سمجھتے ہو دوسرا مخلوق کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم. بچوں کے حقوق بھی بیان کیے, بوڑھوں کے حقوق بھی. مجھے کسی نے بتایا یہاں جاپان میں بچوں کے اور بوڑھوں کے بہت سخت حقوق ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اللہ نے حکومت کے بجائے سب سے پہلے آپ پر رکھے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کے بوڑھوں کا احترام کرنا ہے. ان کو اولڈ ہاؤس میں آپ کو اسلام جمع کرنے کی اجازت بولو نہیں دیتے. ایسا نہ ہو آپ یہاں کی خوبیاں لے لو اور اپنی خوبیاں چھوڑ دو. بوڑھا باپ کی شکل میں ہو, دادا دادی کی شکل میں ہو, نانا نانی کی شکل میں ہو, اس کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا حکم ہے. اسے گھر میں رکھنا ہے, اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. باپ یا ماں اگر ڈانٹیں ان کے سامنے اف کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور علماء کا اجماع ہے کہ جو حکم باپ کا ہے وہی دادا کا, جو ماں کا وہی دادی کا, نانا اور نانی کا بھی وہی حق ہے جو اللہ نے ماں باپ کو دیا ہے. اور بچوں کے ساتھ شفقت وہ تو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو تھپڑ لگاؤ تو کون آ جائے گی, پولیس. وہ تو قانون آپ کو مضبوطی سے عمل کروا رہا ہے. بوڑھوں پہ عمل نہیں کروا رہا, بوڑھوں پہ کروا رہا ہے اس حیثیت سے کہ کسی بوڑھے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. لیکن جو والدین کے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں ان پہ وہ الگ سے حقوق ہیں, وہ آپ کو حقوق دینے پڑیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کے قانون کو فالو کرنا یہ ملک کا حکم نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں چونکہ غیر مسلم ریاست ہے لہذا جو مرضی کرتے رہو. ابے یہ تو غیر مسلم ہے. بھائی جان جب آپ رہتے ہو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. جگہ جگہ قرآن میں کہ ایمان والے لوگ اپنے معاہدوں اور ایگریمنٹ کی پابندی کرتے ہیں. جب آپ کو یہاں کی نیشنلٹی ملی یا یہاں آپ کو ویزا ملا تو کچھ معاہدے کیے نا, کچھ پیپر پہ سائن کیے یا فری پاکٹ میں پکڑا دیا انہوں نے؟
آپ صبح دھوتی بنیان پہن کے اٹھے کراچی میں, پشاور میں, آپ ایمبیسی گئے جاپان کی, مجھے ویزا چاہیے, بغیر کسی شرط کے انہوں نے کہا چل جا, کیا یاد کرے گا؟ ایسا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں جس پہ آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے. کتنے دن کے لیے آ رہے ہو, کتنا اسٹے ہوگا آپ کا, یہ ساری چیزوں پر آپ ایگریمنٹ کرتے ہو. ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ میں مشرکین سے معاہدہ کیا, وہ سارے معاہدے مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہے تھے. معاہدہ کس سے کیا؟ کافروں سے جو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے, جبکہ جاپان کی حکومت مسلمانوں سے لڑ نہیں رہی ہے. آپ کو انہوں نے ٹرسٹ بنانے کی اجازت دی, آپ کو اس حکومت نے مدرسے بنانے کی اجازت دی. یہاں آپ پشاور سے, کراچی سے امام منگوا رہے ہیں تبلیغ کے لیے. آپ کی حکومت, آپ نے حکومت کو لکھ کے دیا ہمیں تبلیغ کے لیے مولانا صاحب چاہیے جو اسلام کی کو پھیلائیں. انہوں نے اس بیس پہ ٹھپا لگا کے ویزا دے دیا آپ کو. تو یہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ ان کا مذہب تھوڑی ہے اسلام. تو اتنی آپ کو آزادی انہوں نے دی کہ آپ اپنے مذہب پہ چل سکتے ہو, آپ اپنا مدرسہ کھول سکتے ہو, آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہو, آپ پہ ٹیکس معاف کر دیا انہوں نے. تو اتنی جب انہوں نے آپ کو آزادی دی ہے, مسلمانوں کو عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں, مسجدیں بنا سکتے ہیں, مسجدوں میں رہ سکتے ہیں, حلال. مجھے یہاں کسی نے بتایا کہ بچے جب اسکول میں پکنک کے لیے جاتے ہیں تو مسلمان بچوں کو حلال فوڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے, وہ پابند نہیں کر رہے کہ یہ بچے حرام کھائیں. تو جب میرے بھائی کوئی گورنمنٹ آپ کو اتنا پروٹوکول دے رہی ہے, جبکہ نبی کا جو معاہدہ ہو رہا تھا مشرکین مکہ سے, وہ نبی کے خون کے پیاسے تھے. اس معاہدے میں آپ دیکھو, بس یہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. اس معاہدے میں طے یہ ہوا کہ جو ادھر سے مسلمان ہو کر ادھر آئے گا ہم اس کو مشرکین کے حوالے کر دیں گے, اور جو ادھر سے مسلمان ہو کافر ہو کے ادھر جائے گا مشرکین اس کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں کے خلاف تھا یا نہیں تھا؟ اور معاہدہ ہو گیا, زبانی ہوا, ابھی اس پہ سگنیچر نہیں ہوئے ہیں, لیکن زبانی معاہدے کی نبی نے ایسے پابندی کی کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آئے, ہاتھ میں بیڑیاں. مشرکین نے کہا آپ کا ہم سے معاہدہ ہوا ہے کہ جو ہماری طرف میں سے جو بندہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے, آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو. کیا دل پہ گزر رہی ہوگی نا صحابہ کے اور نبی کے. اپنا بندہ کسی کے حوالے کرنا یہ آسان ہوتا ہے؟ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا, مشرکین کے ظلم برداشت کیے, اور ابھی سائن بھی نہیں ہوئے ہیں, لیکن زبان کی نبی نے پابندی کی ہے. نا ہم زبان دے چکے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بالکل. آج جاپانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے زبان کے پکے ہوتے ہیں. بھائی جیسے ہمارے نبی زبان کے پکے, اس طرح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس کی بات, جو غیر مسلم ہے, جو نبی کو نہیں مانتا, وہ زبان کا پکا, اور جو صبح و شام تراویاں پڑھ رہا ہے, رمضان کے روزے رکھ رہا ہے, زکاتیں دے رہا ہے, حج عمرے ہر مہینے ہر سال کر کے آ رہا ہے, وہ زبان کا پکا نہیں. وہ عمرہ بھی کر کے آ رہا ہے مسجد کے پیسے کھا کے. تو یار یہ کون سا عمرہ ہو گیا میرے بھائی؟ بہنوں کی وراثت کے پیسوں سے عمرہ ہو رہا ہے, حج ہو رہا ہے, بہنوں کی وراثت, بیوی کا مہر کھا کے حج کرنے جا رہا ہے. بھائی تو چرس پی لیتا بہن کے پیسوں سے, سمجھ میں آتا ہے یار. چرس ویسے ہی حرام ہے, اس میں کیا. وہ ایک آدمی نے مرغی نہ چوری کی, الٹی طرف سے ذبح کر رہا. کسی نے پوچھا ایسے حرام ہو جائے گی؟ کہہ رہے پہلے کون سا حلال تھی بھائی؟ پہلے کون سا حلال, جدھر سے مرضی کاٹو اس کو. تو بہنوں کی وراثت سے چرس پی رہا ہو, سمجھ میں آتا ہے یار. حرام سے حرام کا وہ بھی جائز نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کہ چلو نشے کے لیے الگ پیسے رکھو. لیکن حرام کما کے عمرہ بھی ہو رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے. مشرکین مکہ نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس میں بھی حرام پیسہ نہیں لگایا, کافر ہونے کے باوجود. تو ہمارے نبی نے معاہدے کی پابندی سکھائی کہ بھائی ہمارے اگینسٹ بھی جا رہا ہے اگر معاہدہ, اپنے ساتھی کو جو ایمان لے کر آئے, بیڑیاں ہاتھوں میں, ان کے بارے میں ڈر تھا کہ یہ ان کو قتل کر دیں گے, لیکن نبی نے معاہدے کی پابندی کر کے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دی. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہو؟ نبی خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کر دیتے, پھر قرآن میں جتنا بھی حکم ہوتا معاہدے کی پابندی کرو, نبی نے جتنا بھی حکم دیا ہوتا, مسلمان کہتے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجبوری میں معاہدے توڑے ہیں تو ہم نے توڑ لیے تو کیا ہو گیا. خدا کی قسم اس سے بڑی مجبوری دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایمان لانے والا بندہ جو آپ کے پاس پناہ کے لیے آیا ہے, آپ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو کافروں کے, جو اسلام دشمن کافر جو ان کے خون کے پیاسے تھے, ان کے حوالے کر دو. یہ ہے اسلام میں معاہدے کی پابندی. تو جب آپ یہاں رہ رہے ہو, آپ کو یہاں انلیگل رہنے کی اجازت بولو نہیں ہے. آپ کو یہاں ٹیکس چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ سارے بینیفٹس حکومت سے حاصل کرتے ہو, اور جب ٹیکس دینے کا وقت آتا ہے تو پی جاتے ہو. تو یہ تو ویل للمطففین میں داخل ہے. اللہ کہتے ہیں جو جہنمی لوگ ہیں وہ اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں,
جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں, نہیں دیتے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ کو یہاں معاہدے کی پابندی کرنی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ بعد میں کیا, اپنے کیریکٹر کو پہلے پیش کیا. صحابہ سے, مشرکین مکہ سے پوچھا بتاؤ میں کیسا ہوں, لوگوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں امین بھی, آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے, آپ امانت میں خیانت کبھی بھی نہیں کرتے. اس کے بعد آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. کیوں؟ اگر کوئی بندہ کردار کا صحیح نہیں ہے اس کی دعوت اور تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہے. آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں, یہاں لوگ آتے ہیں جاپانی لڑکیوں کو مسلمان کر کے شادی کرتے ہیں, پھر شراب پی رہے ہوتے ہیں, پھر الٹی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ لڑکی دوبارہ مرتد ہو جاتی ہے. وہ لڑکی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کہتی ہے بھائی تم نے تو اسلام کا لیبل لگایا ہے. تو جو بھی ہوگا نا جو غیر مسلم, وہ آپ کی نماز روزہ اور عمرہ نہیں دیکھے گا, وہ سب سے پہلے آپ کا کیریکٹر دیکھے گا کہ بات کا پکا ہے اور پیسوں کے لین دین میں سچا ہے. بات کی چیزیں اس کے بعد ہیں. اگر بات کا پکا نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے, امانت میں خیانت کر رہا ہے, ملکی قوانین کو توڑ رہا ہے, تو آپ کی تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہو. صحابہ کرام, دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو صحابہ کی تجارتوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں. وہاں کوئی نہ تبلیغی جماعت گئی وہاں پہ, نہ کوئی مجاہدین گئے. ملیشیا انڈونیشیا کی مثال دیکھ لو آپ, یہ سعودی عرب سے کتنا دور ہے, لیکن صحابہ چونکہ سمندری تجارتیں کیا کرتے تھے, جب یہاں آتے تھے نا تو یہ لوگ دیکھتے تھے یہ تو اتنے زبردست, تو جھوٹ نہیں بولتے یہ لوگ, یہ کیسے لوگ ہیں, تو وہ مسلمان ہو گئے. آج مسلمانوں کی تجارت دیکھ کے جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, بس ان کا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں, ان کا برتنوں کا بڑا بزنس ہے. انہوں نے کیا کیا, باہر سے نا کسی کوئی کنٹری تھا, مجھے کنٹری کا نام ابھی یاد نہیں, اس کنٹری سے انہوں نے آن لائن تجارت کی. جب تجارت کی ان کے پاس انہوں نے پیسے دیے اور وہ چیز منگوا لی انہوں نے, تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ بھائی جس بندے کے کچھ پیسے میرے ذمہ رہ گئے, حساب میں غلطی ہوئی ہے. انہوں نے اس کمپنی کے اونر کو فون کیا اور بولا بھائی حساب میں مجھ سے غلطی ہوئی, آپ سے بھی غلطی ہو گئی, لاکھوں روپے میرے اوپر بنتے ہیں, میں آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں. وہ بندہ اتنا خوش ہوا, اس نے بولا یار تو سامان بھی ڈیلیور ہو گیا, پیسے مال بھی تمہیں مل گیا, اور مجھ سے غلطی پکڑی نہیں گئی, تم نے خود اپنے اوپر لاکھوں روپے لے لیے غلطی بتا کے. اتنا خوش ہوا وہ, یہ بڑا مالدار آدمی ہے. میں نے کہا تمہارے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ اس نے کہا میں نے ایسے تجارت میں کیا ہوا کہ کسی کے لاکھوں روپے بنتے تھے, کیلکولیشن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی, تو میں نے وہ اس کو فون کر کے اس کے پیسے اس تک بھیجوائے. کہہ رہے ہیں اس نے مجھے ویزا دے کے بلایا اور بولا بھائی مجھے تو ایسا ایماندار آدمی چاہیے. کہہ رہے ہیں پھر میرا بزنس وہاں شروع ہوا اور آج اللہ نے اس کو لاکھوں روپے کا مالک بنا دیا. اب ایسا نہ ہو آپ ٹوپی کرانے کے لیے یہ کام شروع کر دیں. ہاں, وہ میں نے ایک دفعہ بیان میں واقعہ سنایا, بس یہ سچی مچی کا آخری واقعہ, سچی مچی کا. میں نے بیان میں ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ جرمنی یا فرانس کی بات ہے, وہاں کوئی لڑکی آئی نا کسی مسلمان کے پاس, تو امریکہ کا واقعہ, ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے, کوئی جوان لڑکی آئی, اس نے ان کو برائی کی دعوت دی, وہ نہیں گئے اس کی طرف. انہوں نے بولا ہم مسلمان ہیں, اپنی بیوی سے وفا کرتے ہیں, ہم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. وہ بڑی متاثر ہوئی, بڑی خوبصورت تھی, وہ مسلمان ہو گئی. اس نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا کہ بھائی ہمیں تو ایسا وفادار آدمی چاہیے. تو یہ میں نے بیان میں سنایا. تو ایک بندے نے مجھے یورپ سے یا امریکہ سے فون کر کے بتایا کہ میں نے بھی ٹرائی کیا نا, یہ کہہ رہے میری نیت ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا ایسے کوئی گوری آئے گی تو میں بولوں گا نہیں میں تو دیکھتا بھی نہیں ہوں, تو وہ بڑی متاثر ہو جائے گی, شادی کی آفر کرے گی. میں نے کہا میں نے جب مجھے آفر کی دوستی لگانے کی, برائی کی, میں نے کہا میں دیکھتا, خیر میرا بڑا دل چاہ رہا تھا دیکھنے کا. میں نے آپ کا یہ واقعہ سنا تو میں نے کہا میں تو دیکھتا بھی نہیں. اس نے کہا دفعہ ہو میں جا رہی ہوں. کہہ رہا ہے وہ بھی گئی اور بیوی بھی نہیں. تو ہر چیز ہر ایک کے ساتھ بولو نہیں. تو آپ نے کردار کا ایک نمبر بننا ہے, یہاں کے قوانین کو فالو کرنا ہے, یہاں کے لوگوں کو عزت اور احترام دینا ہے. اور من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دی, یہ آپ کا ملک نہیں ان کا ملک ہے, لیکن ان لوگوں نے آپ کو یہاں کاروبار کرنے دیا اور آپ کو یہاں تجارت کرنے دی, یہاں ویزے دیے. جاپان کا ویزا بڑا مشکل ہے, تو انہوں نے آپ لوگوں کو ویزے دے دیے اور یہاں آپ کو سہولتیں میسر کر دیں. اب یہ بہت بری حرکت ہوگی کہ آپ ناشکری کرو اور قوانین کو توڑنا شروع کرو, اللیگل رہنا شروع کرو, یہاں ڈنڈی مارنا شروع کرو, جھوٹ شروع کر دو. یہ بہت بڑا جرم, اس کے یہاں کی گورنمنٹ آپ کو سزا دے یا نہ دے, اللہ آپ کو اس کی بہت سخت سزا دے گا. تو آپ نے اللہ کے خوف سے قوانین کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو 10 منٹ ہے, کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں.
اور جو جانا چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں. جنہوں نے جانا ہے بھائی وہ جا سکتے ہیں. بیان ختم ہو گیا. جو سوال پوچھنا ہے. جی السلام علیکم صاحب, میرا نام محمد سلیم ہے اور پاکستان سوات سے میرا تعلق ہے. ماشاء اللہ. رہتے چکوال میں ہم, جی. فیملی ہماری چکوال میں ہے. تو میرا ایک سوال ہے, جس طرح ہمارے کچھ دوست ہیں یہاں پہ جو شادیاں کرتے ہیں, جی, اور مطلب ان کی شادی وہاں پہ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ وہ پیپر میرج اس کے لیے شادی کرنے کے لیے وہاں سے فیک پیپر بنوا لیتے ہیں. ہاں, یہ طلاق کا پیپر بنوا لیتے ہیں. یہ سوال بہت پوچھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا کے لاتے ہیں, تو اس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھیں یہ سوال بہت زیادہ کامن پوچھا جا رہا ہے. کچھ لوگ یہاں آ کے دوسری شادی کرتے ہیں. یہاں چونکہ دوسری شادی اللیگل ہے تو وہ پہلی والی بیوی کو کاغذ میں طلاق دے دیتے ہیں گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے. بیٹھ جائیں. تو جب کاغذ میں طلاق دے دی تو وہ ہو جائے گی طلاق, کیونکہ طلاق میں مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ البتہ انہوں نے اگر ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا لیا, یہ شو کر دیا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی. یا جھوٹا پیپر بنا لیا کہ یہ میری بیوی ہے ہی نہیں, میرے نکاح میں کوئی عورت ہے ہی نہیں, میں کنوارا ہوں, تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اگر بیوی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا لیا اور بیوی کو پتہ چل گیا تو اس کا جھوٹا بنا ہے, آپ کا تھوڑے دنوں میں سچی مچی کا بن جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کا لا جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اس جاپانی بیوی کو اعتراض نہیں ہے, وہ کورٹ میں جا کے بیان دے دے کہ مجھے ان کی پہلی بیوی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, تو گورنمنٹ اور کورٹ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. جو مجھے یہاں نالج ہے, اب صحیح نالج تو وکیل بتائیں گے آپ. السلام علیکم. جی, یہاں پہ اکثر لوگ بھتیجے کو یا باجے کو یا کسی اور کو اپنا بیٹا بنا کر اس کے لیے ویزا نکال لیتے ہیں. ہاں یہ کیسے؟ بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ کیا ویزے کے لیے کسی اور کے بچے کو اپنا بیٹا شو کر دیتے ہیں. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. ولدیت تبدیل کرنا قرآن نے منع کیا اس سے. ادعوہم لآبائہم, بچے کے کاغذ میں اس کے سچی مچی کے باپ کا نام آئے گا. تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا. آپ کا اپنا بچہ ہے تو آپ اپنا بچہ شو کرو. بھتیجے کا مطلب بھی کیا ہے کہ کوئی اور ابا ڈال دو گے اس کے کھاتے میں, اپنے بھائی کو ڈال دو گے, یہ بھی ناجائز ہے, حرام ہے. تو یہ کام نہ کیا کرو بھائی. اللہ جو ویزے کے لیے نہ کرو, بچپن سے بھائی کا بیٹا ہو گیا, ہاں تو اس کو لے پالک میں ڈال دو نا کہ میں سرپرست گارڈین ہوں میں اس کا. تو یہ آپ گارڈین میں شو کرو اس کا, اور باپ میں نہیں ڈال سکتے. باپ وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے. ایک ابا ہی تو رہ گیا ہماری سوسائٹی میں, اس کو بھی چینج کر دو کہ کیا بچے گا یار. میرا نام شاہد ہے اور جی. میں یہاں پہ 35 سال سے رہ رہا ہوں, یہیں کی میری نیشنلٹی ہے. رانا آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے ایک تو اسلام میں جیسے جاپان کا ایک قانون ہے نا, تو اس میں تو ایک شادی ہے, لیکن اسلام میں جو ہے 4 شادیاں ہم کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر فرض کریں ایک بندے نے ایک شادی تو کر لی جاپانی قانون سے, اور دوسری اس نے جو ہے شادی کر لی وہ, ہاں تو اسلام کے اسے وہ رجسٹر نہیں کروا رہا اس کو, رجسٹر تو ٹھیک ہے. تو اس کا تو کوئی نہیں, اسلام میں تو ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے نا. اسلام میں ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے, ڈاکومنٹیشن ضروری نہیں ہے اس کی. جی بھائی, پہلے وہ کھڑے ہوئے تھے ذرا ان سے. میرا نام ہے محمد یاسین, میں بنگلہ دیشی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اٹلنگا دیش سے تو نہیں ہو؟ اٹلی میں بنگلہ دیش جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور گروتھ ریشو بھی انہی کا بڑھ رہا ہے, 5 6 بچے. اور جو اٹلی کے اوریجنل شہری ہیں ان کے بچے ہی نہیں ہو رہے. تو میں نے وہاں جا کے یہ پیش گوئی کی ہے کہ اٹلی جو ہے آج سے 20 30 سال کے بعد اٹلنگا دیش بن جائے گا. حقیقت ہے یہ نوٹ کر لیں. 20 سال کے بعد میری آڈیو چلائیں آپ, پھر دیکھو لوگ کہیں گے مفتی صاحب نے صحیح پیش گوئی کی تھی. جی, میرا سوال ہے, یہ پاکستان کے ہے اور بنگلہ دیش کے ہیں, یہ لوگ ہنڈی کا جو کاروبار کرتے ہیں بھائی, یہ اللیگل ہے یار ہنڈی کا. جو ہے جی, مطلب بس نہیں کرنا چاہیے نا, اللیگل کام نہیں کرنے چاہیے. جی, وعلیکم السلام. اچھا اچھا, کراچی سے ہیں بھائی, ہمارے گاؤں کے ہیں یہ. جی, گاؤں میں جی. دیکھیں حیثیت لڑکے کی اگر لڑکی سے کم ہے تو کس چیز میں کم ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر عرف کے لحاظ سے بہت ہی ڈفرینس ہے تو پھر لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی, کیونکہ لڑکی کا نقصان ہے.
اور لڑکیاں ناسمجھ ہوتی ہیں, وہ جذباتی فیصلے کر لیتی ہیں. لیکن اگر تھوڑا بہت فرق ہے مالی لحاظ سے, تھوڑا بہت فرق ہے, تو پھر اس میں کوئی وہ یعنی پھر اگر کر لے گی تو نکاح ہو جائے گا. مفتی صاحب جی ماشاء اللہ. ہاں جیسے کسی جاپانی خاتون کو اس کو شادی کے لیے اکثر یہاں پر میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, اور میں جانتا بھی ہوں کافی ساروں کو. مجھے یہاں پر 22 سال ہو گئے, اور شادی کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, مسلمان کرتے ہیں, کلمہ پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے کہ بھائی شادی ہو گئی ہو گیا, ٹھیک ہے, گھر میں آ گئے دونوں ہسبینڈ اور وائف بن کر رہے تھے. جب ان کو 6 مہینے بعد یا سال بعد ویزا مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ پھر اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے مطلب ہمارے نے